الحمدللہ رب العالمین ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ العظیم قال سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الاحسان ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ البخاری صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، کوئی سالک ہو یا واصل ہو یا غوث، کوئی سالک ہو یا واصل ہو یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث، اور کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، گدا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ آج کی یہ محفل عرس کے موقع پر اور بالخصوص قطب الاقطاب غوث الاغواث غیاث الکونین غوث العالمین سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے جشن ولادت باسعادت کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ شعبان المعظم کی 29ویں شب لگ چکی ہے، اور یہ تاریخ اکثر بلاد عجم کے اعتبار سے حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اس سے پہلے کہ حضور غوثیت مآب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے، میں اپنے نوجوانوں سے خصوصی توجہ کا طالب ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ وہ توجہ فرمائیں گے کہ موجودہ حالات میں اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ایک دور گزرا جب انبیاء کرام اور بالخصوص سید الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فضائل و مناقب بیان کرتے وقت لوگ اکثر شش و پنج میں رہتے تھے کہ ہم اس کو بیان کریں گے تو لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، اس لیے کہ 1857 کے بعد ملک میں ایسے حالات بنا دیے گئے تھے تاکہ جب بھی رسول اللہ کے فضائل پڑھے جائیں تو اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور جو روایات پڑھی جاتی تھی یا تو اس کو من گڑت قرار دیا جاتا تھا یا تو اس پر ضعف کا الزام لگایا جاتا تھا۔ لیکن بھلا ہو ان قلندران وقت کا جن لوگوں نے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اتنی کثرت سے پڑھے کہ باطل نوزائیدہ تحریک دم توڑ گئی، اور اس وقت اب پوری توجہ اولیاء اللہ اور ان کے فضائل اور مناقب کی طرف ہے۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ اللہ والوں کے فضائل اور مناقب بیان کرنے والے اسی طرح ششوپن کا شکار ہو جائیں جیسے 1857 کے بعد فضائل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والوں کی بعض لوگوں کی پوزیشن ہو گئی تھی۔ یاد رکھیے، ہماری روایات، ہماری شناخت، ہماری پہچان سے
ہمارے جوانوں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اللہ والوں کی کرامتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ باتیں کہی جاتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مردہ زندہ کر سکے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ دل کی بات کو جان لے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کی تقدیر کو بدل دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ کوئی خدائی کام کے اندر عمل دخل کر سکے. یاد رکھیں ہمارا عقیدہ تو یوں بھی نہیں کہ ہم اللہ کے کاموں میں کسی کو عمل دخل کرنے والا مانیں, مگر یاد رکھیں اللہ کے بعض محبوب بندے ایسے ہیں کہ جن کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے. اس کے شواہد قرآن میں موجود ہے, احادیث رسول میں موجود ہے. دلوں کے حالات جاننے کی کیفیت احادیث مصطفیٰ میں موجود ہے. کسی ولی کی دعا سے مردے کو زندہ کرنے کا واقعہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے, لیکن بات اتنی ہے ہماری قوم کے پاس علم نہیں ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے انہیں گمراہ کیا جاتا ہے, اللہ والوں کی کرامتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور بعض ابن الوقت حضرات کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر باطل کی زبان میں زبان ملا کر کے اللہ اکبر معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر کے وہ بھی اللہ والوں کی کرامت سے ہاتھ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھی طرح یاد رکھیں دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں, مومن وہ نہیں جو حالات کو دیکھ کر کے بدلتا ہے. مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ حالات کے رخ کو بدل دیتا ہے, وہ حالات کے رخ کو تبدیل کر دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اولیاء اللہ کی کرامات قرآن مقدس کے اندر موجود ہے. اب میں آپ کے سامنے پہلے اس سے پہلے کہ غوثیت ماپ کا تذکرہ چھڑے, غوث پاک کے بارے میں اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ مرشد غوث اعظم نے مردوں کو زندہ کیا ہے, ان کی ٹھوکروں سے مردہ زندے ہوئے ہیں. آپ کو میں بتاؤں اب قرآن میں کہاں ہے, اور میں نبی کا ذکر نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں ولی کا ذکر کرنے لگا ہوں. مشہور سورت ہے, شاید ہی کوئی مسلمان کا بچہ اس سورت سے ناواقف ہوگا, سورہ یاسین, جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے, جسے قرآن کا قلب کہا جاتا ہے. اللہ اکبر, یہ وہ مبارک سورت ہے, فرمایا گیا جب کوئی دنیا سے جانے والا ہو اس کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے. سورہ یاسین کی تلاوت سے موت آسان ہو جاتی ہے. سورہ یاسین وہ سورت ہے اگر کوئی رات کو پڑھ لے اور اسی رات اس کا انتقال ہو جائے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. سورہ یاسین وہ سورت ہے جب اس کی تلاوت کی جائے بھوک کی حالت میں اللہ بھوک کو مٹا دیتا ہے. اس سورہ مبارکہ کی بڑی برکتیں ہیں. جس نیت سے یہ سورت پڑھی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی مراد کو پورا کرتا ہے. لیکن کوئی جانے تو صحیح یہ سورہ مبارکہ کا مضمون کیا ہے, اس کے مضامین کیا ہے. جو قرآن کا دل ہے, اللہ اکبر, جو قرآن کا قلب ہے, اللہ کی کتاب کا جسے دل کہا جاتا ہے, اس میں اللہ نے بیان کیا کیا ہے. اللہ اکبر, دل کے کانوں سے سنے, اس میں بہت سے مضامین ہیں. ویسے تو قرآن مقدس کا یہ معجزہ ہے, ایک ایک آیت میں کروڑوں سمندر اللہ رب العزت نے سمیٹ کے رکھ دیے ہیں. یہ قرآن اللہ کی زندہ کتاب ہے, اس میں اتنے مضامین ہیں. صرف سمجھنے والوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں, جب اقبال اور غالب کے بیان کیے ہوئے اشعار میں اتنے مضامین ہیں کہ ہر پروفیسر اپنے انداز میں الگ الگ بیان کرتا ہے. جب 14ویں صدی کے پیدا ہونے والے بندوں کے کلام کے اتنے مضامین ہیں تو خلاق کے کائنات کے کلام میں کتنے مضامین ہوں گے. اللہ اکبر, اللہ کے کلام کے مضامین کبھی ختم نہیں ہوں گے. امام عبدالوہاب شارانی فرماتے ہیں قرآن کی ایک ایک آیت کی 70,000 تفسیریں ہیں. اگر وقت ابھی رہا تو میں آپ کے سامنے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا, آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہے. بہرحال سورہ یاسین جو مردوں کے قریب بلکہ جو دنیا سے جانے والوں کے قریب پڑھی جاتی ہے اور موت آسان ہو جاتی ہے, اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. واقعہ یہ ہے جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو لوگوں کے اندر بے الحاد پیدا ہوا, بے دینی پیدا ہوئی, اور شیطان نے اپنے پیروں کو پسارنا شروع کیا اور ایک فتنہ دلوں کے اندر جنم لینے لگا کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوگا کوئی,
مردے کو نہیں اٹھایا جا سکے گا۔ اللہ اکبر۔ کفر نے ہمیشہ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کیا ہے، اسی لیے اسلام کی قرآن مقدس کی 70% آیتیں مرنے کے بعد اٹھنے پر بحث کرتی ہے۔ آسان سی بات ہے، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اسے دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں کیا دقت ہے؟ جو ماں کے پیٹ سے انسان کو زندہ نکال سکتا ہے، کیا وہ قبر کے پیٹ سے نہیں نکال سکتا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ رب العزت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کیوں؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کنتم امواتا، تم سب مردہ تھے، ہم پہلے زندہ نہیں تھے، پہلے مردہ تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فاحیاکم، پھر میں نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت عطا کروں گا، ثم یحییکم، تمہیں پھر زندہ کروں گا۔ پہلے تو سب مردہ تھے۔ جانتے ہیں آپ ایک ناپاک قطرے کے اندر انسان مردہ نہیں تھا تو کیا تھا؟ زندہ کس نے کیا؟ جو پہلی بار زندہ کر سکتا ہے کیا وہ دوسری بار زندہ نہیں کر سکتا؟ تو یاد رکھیں مرنے کے بعد اٹھنے کا عقیدہ انسان کو جو ہے گناہوں سے بچا لیتا ہے، برائیوں سے بچا لیتا ہے، عیاشیوں سے بچا لیتا ہے، آوارگی سے بچا لیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں آج دنیا عیاش اس لیے ہو رہی ہے، آج دنیا آوارہ اس لیے ہو رہی ہے، آج دنیا بدبختی کی طرف اس لیے جا رہی ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنے کا عقیدہ کمزور ہو چکا ہے۔ اور آج وہ عیاش ذہن لوگ مردوں کو زندہ کرنے کا انکار اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا عقیدہ کمزور ہو جائے۔ اور ہم اہل سنت کو اللہ مردہ زندہ کرے گا سمجھانا مشکل نہیں ہے۔ جب یقین ہو جائے گا کہ عبد القادر مردہ زندہ کر سکتا ہے، جب عبد القادر مردہ زندہ کر سکتا ہے تو قادر جو اس کا خدا ہے وہ کیوں زندہ نہیں؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو لہرا کر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم۔ یہ جو انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے نابالغ محققین غوث پاک کے مردہ زندہ کرنے کا انکار کرتے ہیں، یہ عیسائی اور یہودیوں کے ایجنٹ ہیں تاکہ اللہ کی قدرت سے تمہارے عقیدے کو کمزور کر سکیں۔ لیکن اس طریقے کے نابالغ محققین کی تحریک دم توڑ چکی ہے، دم توڑ دے گی، لیکن اہل سنت کا عقیدہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھنا ولیوں کو جو مانے گا اس کا فائدہ ہے، ولیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کے اولیاء ہیں، وہ تو اللہ کے دوست ہیں، ان کا تو یہاں بھی معاملہ نرالا ہے اور وہاں بھی معاملہ نرالا ہوگا۔ وہ تو نور کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے، ان کی شانیں نرالی ہوگی، ان سے رشتہ جوڑ لو۔ اللہ اکبر، یہاں بھی کامیابی وہاں بھی کامیابی۔ میں یہ بات عرض کر دوں، مرنے کے بعد اٹھنے کا عقیدہ جتنا کمزور ہوگا انسان اتنا بگڑے گا۔ آج قوم مسلم کے اندر شراب کیوں عام ہے؟ کیونکہ مرنے کے بعد اٹھنے کا عقیدہ کمزور ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر مرنے کے بعد اٹھنے کا عقیدہ مضبوط ہوگا تو انہیں پتا ہوگا کہ شرابی جب اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو سور کی شکل لے کر اٹھے گا یا تو بندر کی شکل لے کر اٹھے گا۔ جب اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ میں اگر نشہ کروں گا تو سور اور بندر کی شکل لے کر کے اٹھوں گا۔ لوگ چگل خوری کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتوں پر عقیدہ کمزور ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں چگل خور جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو کتے کی شکل میں اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ لوگ گھمنڈ کیوں کرتے ہیں؟ لوگ گھمنڈ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو حضور کی بات پر وہ یقین نہیں جو ہونا چاہیے، بلکہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو لوگ گھمنڈ کرتے ہیں قیامت کے دن وہ درندوں کی شکل میں اٹھیں گے، درندے جیسے ہوتے ہیں درندوں کی شکل میں اٹھیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو دھوکہ دیتے ہیں وہ لومڑی کی شکل میں اٹھیں گے۔ اسی طریقے سے جو زنا کرتے ہیں وہ سور کی شکل میں اٹھیں گے، خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے۔ یہ باتیں پتہ ہو جائے تو کون کیا کرے گا؟ لوگ صحابہ کیوں ڈرتے تھے، اولیاء کیوں لرزتے تھے؟ ان کو مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین تھا۔ اور کیسا یقین تھا؟ اپنی ماں کا بیٹا ہونے پر جتنا یقین تھا اس سے زیادہ ان کو اللہ رسول کی باتوں پر یقین تھا۔ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے۔ ابو جہل ایک مرتبہ قبرستان کی ہڈی اٹھا کر
کے لایا اور کہتا ہے محمد کہتے ہیں کہ اس میں جان پیدا ہوگی، بولو اس کو اللہ زندہ کر سکتا ہے؟ اس طریقے سے لوگوں کو کہتا تھا. لیکن قرآن کی 70% آیتیں، 6000 سے زائد آیتوں میں سے 70% آیتیں کو آخرت پر بحث کرتی ہے اور مردے زندے ہونے کی بات کرتی ہے. بلکہ ہم لوگ جب کسی مردے کو مٹی دیتے ہیں اس وقت بھی زندہ ہونے کا تذکرہ ہم دعا کے طور پر آیتیں پڑھتے ہیں. منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں ملا دیا جائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا. اٹھایا جائے گا تو پھر اٹھایا جائے گا. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ لوگوں کے درمیان مشکوک ہو گیا کہ کوئی کیسے زندہ ہو سکتا ہے مرنے کے بعد. یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. جب آدمی مرنے کے بعد زندہ ہونے کے عقیدے سے ہاتھ دھو لے پھر وہ فرعون بن جاتا ہے، نمرود بن جاتا ہے. ہاں یہ بات یاد رکھنا. اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو چونکہ آسمان پر اٹھا لیے گئے جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی ہے. ابھی آج کل قادیانی اس پر بھی بہت محنت کر رہے ہیں جی. میں 2 دن پہلے قادیان گیا ہوا، میرا پروگرام تھا قادیان کے قریب، تو میں نے سوچا کہ قادیان بھی، میں قادیان گیا تو وہاں پر ان کے مبلغین سے میری بحث ہوئی. میں نے کہا کہ تم اس کو کیا مانتے ہو؟ تو اس نے کہا ہم ان کو عیسیٰ بھی مانتے ہیں اور ہم مہدی بھی مانتے ہیں. میں نے کہا عیسیٰ الگ شخصیت ہے، قرآن حدیث گواہ ہے، مہدی الگ شخصیت ہے، احادیث گواہ ہے، تو پھر ایک ہی شخصیت میں یہ کس طریقے سے دونوں لوگ جمع ہو گئے؟ بہت سی باتیں بھی بہرحال، لیکن بہرحال ان لوگوں نے، میں نے ان کا لٹریچر جب دیکھا تو مجھے پتا چلا پورا زور وہ اس پہ صرف کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں معاذ اللہ. اور وہ کشمیر میں بھی کوئی قبر بتاتے ہیں کہ کشمیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. استغفر اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی ہندوستان تشریف ہی نہیں لائے تو کشمیر میں قبر کیسے بن سکتی ہے؟ ہمیں عقیدے پہ اس وقت تو بہت زور دینے کی ضرورت ہے. نوجوانوں، میری قوم کے جوانوں، اپنا اور اپنی آنے والی نسلوں کا ایمان بچانا ہے. اتنا علم و قرآن و حدیث کا سیکھنا آپ پر فرض ہے جتنا اللہ رسول نے لازم قرار دیا ہے. ہم لوگ کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں، ہم کیا کیا سیکھ رہے ہیں، لیکن ہم دین نہیں سیکھ رہے ہیں. اور یاد رکھنا سب یہیں چھوڑ کر جانا ہے، دین سینے سے لگا کے کفن میں لے جانا ہے. جس کو سینے سے لگا کے قبر میں لے جانا ہے وہ نہیں سیکھ رہے ہو، اور جو یہاں چھوڑ کر کے جانا ہے اس کے لیے 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ کتنی محنت کر رہے ہو. خدا کے لیے اپنا ایمان بچانے کی فکر کرو. اور یاد رکھنا دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ گے، اگر صرف ایمان پہ گئے تو قیامت کے دن تمہاری شان دیکھنے والی ہوگی، تمہارے وارے نیارے ہوں گے. شفیع المذنبین، محشر کے دولہ کے ساتھ تم اٹھائے جاؤ گے اور ان کے باراتی کی شکل میں قیامت کے دن جاؤ گے. کس کا کیا حال ہوگا وہ تو وہ جانے، لیکن حضور سے اگر وفا کر لو، ایمان بچا لو، انشاءاللہ تعالی قیامت کا دن سب کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا. لیکن جو رسول اللہ کا وفادار مومن ہوگا اس کے لیے 50,000 سال کا وہ پورا دن صرف ظہر کی 4 رکعت کے برابر ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اس لیے ایمان بچانے کی فکر کرو. اور ایمان کیسے بچے گا؟ وہ قدیم سا مسلک جو صفا کے چبوترے سے اللہ کے رسول نے عطا فرمایا تھا، جس مسلک پر خلفائے راشدین تھے، جس مسلک پر صحابہ کرام تھے، جس مسلک پر اہل البیت تھے، جس مسلک پر تابعین تھے، جس مسلک پر غوث و خواجہ تھے، جس مسلک پر مخدوم سمنا وارث دیوا تھے، اور جس مسلک کی تعبیر و تشریح 14ویں صدی میں امام اہل سنت نے یوں فرمائی ہے کہ تیرے غلاموں کا راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اگر مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں میری ان سے بھی گزارش ہے، صرف روٹیاں پکانا، کپڑے دھلنا اور کچن سنبھالنا تمہاری ذمہ داری نہیں. اپنے بچوں کے سینے میں وہ عقیدہ پیدا کرو جس عقیدے کو سیدہ فاطمہ الزہرا سے تم نے پایا ہے، سیدہ زینب سے تم نے پایا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے تم نے پایا ہے. نفیسہ مصری، رابعہ بصری جس عقیدے پر قائم تھی وہ عقیدہ اپنے بچوں کے سینے میں منتقل کرنا ہوگا، تب ہم اپنے بچوں کا ایمان بچا سکیں گے. تو اللہ اکبر، عیسیٰ علیہ السلام انتقال نہیں ہوا، وہ دنیا سے موت کی شکل میں نہیں گئے بلکہ زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے. یہ بھی اللہ کی شان ہے. اور
قیامت کے قریب وہ زمین پہ اتریں گے انشاءاللہ. اور اللہ کے رسول نے اتنا واضح بتایا. دیکھو رسول اللہ کی باتوں پر مسلمان کتنا یقین کرتے، کہاں تک کرتے. یہودی اور عیسائیوں کو رسول اللہ کی بات پہ کتنا یقین، وہ ظاہر میں انکار کرتے ہیں اور باطن میں وہ بہت یقین کرتے ہیں. جی میں اس کا ثبوت آپ کے، اور آپ لوگ ظاہر میں مانتے ہو اور اندر سے بھولے ہوئے ہو. اللہ اللہ. حضور علیہ السلام نے ایک بات صرف رکھتا ہوں آپ کو پتہ چلے گا. بتاؤ. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب جی جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ اتریں گے اور امام مہدی جب رہیں گے جی تو اس وقت تو یہودیوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی. او اگر وہ کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے یہودی جی تو درخت کہے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اے مسلمانوں ان کو جہنم میں پہنچاؤ. اوہ. کسی پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر کہے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، ان کو ختم کرو. اوہ. کسی پہاڑ کے پیچھے چھپیں گے تو پہاڑ کہے گا میرے پیچھے چھپا ہے، ختم کرو. اوہ. کسی غار میں چھپے گا یہودی تو وہ غار کہے گا میرے اندر یہودی چھپا ہے، ختم کرو. اوہ. یعنی زمین سے یہودیوں کا خاتمہ ہوگا. حضور کی زبان سے نکلا. اوہ. آقا فرماتے ہیں کوئی پناہ نہیں دے گا سوائے ایک درخت کے، اوہ. اور وہ درخت اس کا نام ہے غرقد کا درخت. اوہ. غرقد کا درخت یہودی کو اپنے پیچھے چھپائے گا اور پناہ دے گا. اوہ. بظاہر تو یہودی حضور کو نہیں مان رہا ہے، جی. حضور کی بات کو نہیں مان رہا ہے، لیکن آپ انٹرنیٹ پر جا کے سرچ کرو تو جی. پتہ چلے گا یہودی کوئی درخت نہیں لگا رہا ہے. جی. یہودی اپنے علاقے میں صرف غرقد کا درخت لگا رہے ہیں. اوہ. بلینوں کی لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ جو ہے وہ فارمنگ کر رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں وہ غرقد کا درخت لگا رہے ہیں. مسلمانوں جو نبی کا ظاہر میں انکار کرتا ہے اوہ. اس کو رسول اللہ کی بات پہ کتنا یقین ہے کہ اللہ آقا نے اللہ. فرمایا غرقد کا درخت یہودی کو چھپائے گا، تو وہ رسول اللہ کی بات پر یقین کرتے ہوئے اپنے چھپنے کا یا اپنی آنے والی نسلوں کے چھپنے کا انتظام کر رہا ہے. اور مسلمان تو اپنے نبی کو نبی مان کر کے ان کی بات پر تو کب یقین کرے گا میرے اللہ بھائی؟ اللہ. بتا تو کب یقین کرے گا؟ تیرا ایمان کتنا کمزور ہو گیا. اوہ. کہا کیا کمزور ہوا امین القادری ہمارا ایمان؟ میں نے کہا پولیس کے رجسٹر میں تیرا نام آتا ہے تو تیری رات کی نیند اڑ جاتی ہے، اوہ. جبکہ پولیس کو رشوت دے کر کے تو نام کٹا سکتا ہے. جی. کسی سیاسی لیڈر کو لے جا کے نام کٹا سکتا ہے، کچھ لے دے کر کے نام کٹا سکتا ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں اگر تو نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی تو تیرا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جائے گا، اور جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جائے گا وہ جہنم میں ضرور جائے گا. اگر تجھے رسول اللہ کی بات پہ ویسا ہی یقین ہوتا جیسا ایک سچے مومن کو ہونا چاہیے تو تجھے رات کو نیند آتی؟ تو کہے لگا کے ہنستا میرے بھائی؟ تو دکان پہ بیٹھا رہتا؟ ایک دن میں 5 مرتبہ جس کا نام رسول اللہ کے بقول جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، ایک ہفتے میں 35 مرتبہ لکھا جا رہا ہے. ذرا غور فرمائے سال بھر میں سینکڑوں بار جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ کہاں جائے گا بتاؤ؟ حضور کی بات پر یقین ویسا جیسے صحابہ کو تھا بے شک ویسا یقین اگر پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہو؟ بتائیے. یہودی انکار کر رہے ظاہر میں جی اور باطن میں کتنا یقین ہے اس کو؟ یقین پیدا کرو. اگر آج یقین ویسا ہو جائے یہ قوم بے نمازی نہ ہو. اصل مسئلہ یقین کا ہے. یقین کہیں نہ کہیں کمزور ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ استغفر اللہ تم کافر ہو گئے منکر ہو گئے، یہ تو میں کہہ بھی نہیں سکتا، نہ میرا کوئی انداز یہ نہ ہم تو صوفیہ کے غلام ہیں بھائی. سبحان اللہ. ہم لوگ تو الگ فکر کے لوگ ہیں. یہ کام تو ان لوگوں کا ہے جو محققین، ہم محقق لوگ نہیں ہیں، ہم تو صوفیہ کے غلام ہیں. مگر یاد رکھو اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا کہ بے نمازی کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے، غور کیجئے. ایک دن میں 5 بار تمہارا نام بھی، تمہارے بچوں کا نام بھی، تمہاری بیوی کا نام بھی، تمہارے ماں باپ کا نام بھی، پھر آپ کہتے ہیں سکون نہیں ہے. میں نے کہا جس کا نام ایک دن میں 5 بار جہنم پہ لکھا جائے اس کو سکون کیسے ملے گا؟ اس کو راحت کیسے ملے گی؟ تھوڑا غور کرو. مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کا تھوڑا خیال کرو. رسول اللہ کے امتی ہو اور رسول اللہ کے امتی ہونے کا خیال کرو. میرے بھائی وہ کافر ہو کر کے اندر سے حضور کی بات پر کتنا یقین رکھتے ہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باتوں پر یقین کرنے کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو چھپانے کا انتظام کر رہے ہیں. حالانکہ جن کو وہ نبی مانتے ہیں ان انبیاء کی تعلیمات میں غرقت کا ذکر نہیں ہے. جن کو وہ کتاب مانتے ہیں ان کتابوں میں نہیں ہے. یہ ذکر صرف مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے. ارے جب دشمن ان کی بات پر اتنا یقین کرتا ہے تو غلاموں کو ان کی بات پر کتنا یقین کرنا چاہیے. بے شک حق. لیکن برا ہو
برا ہو اس کا جہالت کا، برا ہو لا علمی کا، برا ہو ان پڑھ پن کا، برا ہو دین سے دوری کا، آؤ دین کے قریب آؤ، حضور کے قریب آؤ، حضور کے قدموں کے قریب آؤ۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے زندہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب زمین پر آئیں۔ بے شک کیا بات کہی، غیب داں نبی ہے۔ آج کل لوگ یہ نبی کو غیب کی خبر نہیں، میں نے کہا یہ غیب نہیں تو اور کیا۔ آقا فرماتے ہیں دمشق کی مسجد، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر آئیں گے۔ دیکھو کتنا، مینارے کا پتہ بھی بتا دیا، مینارہ بھی بتایا، اور میرے نبی کی شان تو دیکھو، اللہ نے کیا حالات منکشف کیے محبوب کے سامنے۔ فرمایا کب آئیں گے، یہ نہیں چھوڑ دیا کہ اب تم تامک ٹوئیاں کرتے رہو کب آئیں گے، اس سے اسے پوچھتے پھرو۔ حضور نے کہیں ہمیں محروم نہیں چھوڑا۔ فرمایا فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، اذان کے بعد لوگ سنتیں پڑھ چکے ہوں، سنتوں کے بعد فجر کی اقامت ہو رہی ہے۔ فجر کی اقامت کے وقت ہم جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر آئیں گے، اور حضرت جبریل کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے اور ان کی زلفوں سے پانی کے قطرے موتی کی طرح ٹپک رہے ہوں گے۔ وہ بہت خوبصورت جوان ہے، ارے زلفیں ہوگی یہ بھی بتایا، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے یہ بھی بتایا، اور پھر یہ بھی بتایا جب وہ اتریں گے تو حضرت امام مہدی امامت کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے، بڑھتے بڑھتے وہ رک جائیں گے اور اللہ کے نبی کو دیکھ کر کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں پڑھانے نہیں آیا، وہ نبی کے بیٹے تیرے پیچھے پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ آقا فرماتے مسلمانوں وہ دن تمہارے لیے کیا دن ہوگا کہ تمہارے میں سے مہدی کے پیچھے اللہ کا نبی نماز پڑھتا نظر آئے گا۔ لوگ کہتے نبی کا خاندان کیا ہے، میں نے کہا قریب قیامت کس کس کی نسلیں بگڑے گی کوئی یقین نہیں ہے، اور کس کی سدھرے گی کوئی یقین نہیں ہے۔ نبی کے گھر کا آخری فرد جسے مہدی کہا جائے گا وہ بھی اتنا متقی ہوگا کہ اللہ کا نبی اس کی امامت پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرے گا۔ ارے نبی کا آخری بیٹا اتنی شان والا ہے تو نبی کا پہلا بیٹا حسن کتنی شان والا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، فیضان غوث اعظم۔ یہ خون مصطفیٰ کی تاثیر ہے کہ کون کتنا بگڑے گا وہ جانے، خون مصطفیٰ اولاد مصطفیٰ کو بگڑنے نہیں دے۔ توجہ تو فرما، کیا شان ہے رسول اللہ کے خاندان کی، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ نبی کسی کے بھی پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے گا، نبی کسی، وہ بھی عیسیٰ جیسا نبی، نبی تو سب شان والے نبی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ چار نبیوں میں جو سب سے بڑھ کر شان والے ہیں، ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کنواری بطول مریم، کیا شان والے نبی کے بیٹے ہیں، جس کے پیچھے عیسیٰ کھڑے ہو کرنا، نبی جس کے پیچھے کھڑے ہوں ان کی امامت کی تصدیق کرنے کے لیے۔ حضور نے کہا تھا صحابہ سے وہ دن تمہارے لیے کیسا دن، وہ دن تمہارے لیے کیسا دن ہوگا کہ جب اللہ کا حضور نے کتنی باریکی سے بتایا، ایسے اتریں گے، ایسے آئیں گے، ایسے آئیں گے، ایسے۔ لیکن ہمیں نہیں معلوم نا، ہم پڑھتے نہیں، اور جہاں یہ باتیں کہی جاتی ہیں ہم سنتے نہیں، اور جہاں سنتے ہیں وہاں شک کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے دماغ کے اندر یہ بات ڈال کہ وہ تو غیب نہیں جانتے۔ میں نے کہا ارے نبی ہوتا ہی ہے غیب کی خبر دینے، سبحان اللہ۔ جو غیب نہ جانے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ذرا ہمارا عقیدہ یہ ضرور ہے، اللہ کے بتائے بغیر کسی کو کوئی علم نہیں ہے، جس کو جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی عطا سے ہے۔ بے شک، بے عطا الہی ہم کسی کے لیے نہیں، کچھ نہیں، ایک ذرہ نہیں مانتے کسی کے لیے، جو کچھ ہے وہ سب عطا الہی ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ
पे करोड़ों दुरूद। मैं आपके सामने साथ साथ चूंकि गौस पाक की विलादत का जश्न इसलिए अकीदे की बात कर रहा हूँ, तो बहरहाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कभी इंशाअल्लाह मौका रहा तो क़यामत की इन निशानियों पर कभी गुफ्तगू तफसील से हो सकती है। बल्कि आपको ये भी बताऊं, हज़रत ईसा को तो यहाँ तक बता दिया कि जुल्फे से पानी के कतरे तक, इमाम महदी के लिए तो ये भी बताया उनका कद मियाना होगा, उनके गाल पर उल्टी तरफ तिल होगा, जिसकी निगाह से महदी के गाल का तिल न छुप सके। ये मेरे महबूब की शान है। उसकी जात और निगाहों से हमारे दिल, तवज्जो करें, जिसकी निगाहों से महदी का तिल न छुपे, उसकी निगाहों से हमारे दिल क्या छुप सकते हैं? गौर तफर, वो हमारा नबी है और हमारा नबी है। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत। अपने नसीबे पे नाश करो। नबी भी मिला तो ऐसा नबी मिला जिससे दिल ना छुप सका, उससे दिल क्या छुप सका। हजरत ईसा के अल्लाह अकबर जुल्फों के पानी के कतरे जिसकी निगाह से ना छुप। अरे कुदरत ने जब अपने आप को नहीं छुपाया तो उनसे छुपाया क्या? महबूब तो होता ही वो है, तवज्जो, महबूब तो होता ही वो है जिससे छुपाया ना जाए, महबूब तो होता ही वो है जिससे छुपाया। तू मुनाफिकत करता है मुल्ला, तो हम क्या करें? अरे अगर कोई अपना महबूब बनाए तो उससे नहीं छुपाता, तिजोरियों की चाबी उसको देता है, अपनी अकाउंट बताता है। जो सबसे छुपाता है वो भी कहता है खेत लेके रखा है, प्लाट लेके रखा है, दुकान लेके रखी, सबसे छुपाया। मगर तुझे बता रहा हूं, जब तू अपने महबूब से कुछ नहीं छुपाता तो अल्लाह ने जिसको महबूब बनाया उससे क्या छुपाया होगा? इसीलिए तो कहा वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए हबीब, आप जो कुछ नहीं जानते थे मैंने वो सब कुछ तुम्हें सिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमहीद में बात दूर न निकल जाए, अस्ल उन्वान की तरफ भी आना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ उठा लिए गए तो लोगों का अकीदा कमजोर कर दिया शैतान ने। मरने के बाद कोई उठेगा कि नहीं उठेगा? ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने एक हवारी को, गुलाम को, मुबल्लिग को इरशाद फरमाया ख्वाब में, तुम जाओ सादिक, उनका नाम सादिक था, सादिक तुम जाओ और जा करके आप अंताकिया की सरजमीन पर ये जो गंदा अकीदा फैला हुआ है इसकी इस्लाह करो। हजरत सादिक नबी आसमानों पर चौथे आसमान, और नबी को खबर है कि अंताकिया में गंदगी फैली है। गौर करें ना, चौथे आसमान दूर है या गुंबद खजरा दूर है? तवज्जो तो फरमाए ना। और नबी को फिक्र कितनी है चौथे आसमान पर भी, लोग गुमराह हो रहे हैं, तुम जाओ और उनको सुधारो। सादिक गए और जाने के बाद मुख्तसर करूं और अस्ल उन्वान की तरफ आना है। सादिक गए और वहां कोशिश की तो पकड़ा गए। बादशाह जो था, बादशाह होता है, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर की बात कर रहा हूँ। जो बादशाह बन जाता है वो बहुत ज्यादा अपने आप को मगरूर समझता है, घमंडी, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं जिसको चाहूं मार डालूं, जिसको चाहूं जेल में डाल दूं, जिस पे जो चाहूं करूं। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि पहले वालों का अंजाम क्या हुआ है। आप भी अगर घर के बादशाह बने तो आपको घमंडी नहीं होना चाहिए, आपको भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए। याद रखना सबकी चोटियां कुदरत के हाथ में है। हाँ, अच्छी तरह याद रखना। बहरहाल हुआ क्या, सादिक पकड़ा गए कि सादिक को कहा हम तुम्हारी तकरीर नहीं होने देंगे, तुम्हारी गुफ्तगू नहीं होने देंगे। बहरहाल सादिक पकड़ा गए तो दूसरे साथी जो उनके थे उनको इशारा हुआ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा वो पकड़ा गया, तू जाकर सुधार। उनका नाम सदूक था, सदूक गए, वो भी पकड़ा गए, दोनों पकड़ा गए। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, मैं ये
ابن عباس سے لے کر جو ہے وہ صاحب ضیاء القرآن تک جی اور صاحب خزائن العرفان تک جی سب کا نچوڑ اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. بتاؤ. جو جی چاہے تفسیر اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں, آپ کو الفاظ الگ ملیں گے لیکن مفہوم مکمل یہی ملے گا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جی. تو اب پھر اس کے بعد تیسرے مبلغ کو کہا شمون تم جاؤ اور تم ان دونوں کو بھی چھڑا لاؤ اور ان کو ہدایت کے راستے بھی دکھاؤ. اللہ اللہ. شمون جو تھے وہ حکمت والے آدمی, وہ بھی جی. حکمت والے تھے لیکن وہ گئے اور جا کر کے کچھ دیر میں پکڑا گئے. جی. شمون گئے, انہوں نے تبلیغ نہیں کی. یاد رکھنا تبلیغ کے لیے حکمت بہت ضروری ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. قرآن کہتا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ, اچھی گفتگو کے ساتھ بلاؤ, اور اگر کبھی لڑنا بھی پڑے تو وجادلہم باللتی ہی احسن. جھگڑا بھی کرو تو جاہلوں کی طرح نہ کرو, بلکہ اگر مجادلہ بھی کرنا پڑے تو اس میں اپنے مذہب, مسلک اور اپنے علمی وقار کو سامنے رکھ کر گفتگو کریں تاکہ لڑائی جھگڑے میں بھی آپ سے کوئی گالی نہ سن سکے. یاد رکھنا جب آپ کے ہاتھ میں چائے کا کٹورا ہے, دھکا لگے گا تو کیا گرے گی؟ دھکا جب بھی لگتا ہے تو کیا گرتا ہے؟ جو ہوتا ہے وہ گرتا ہے. اندر جو ہوتا ہے غصے میں وہی باہر نکلتا ہے. جو گالیاں دیتے ہیں اندر گالیاں ہوتی ہے تو باہر گالیاں نکلتی ہیں. اللہ اکبر. لیکن اگر اندر حلم ہوگا, صبر ہوگا. ایک بات یہاں یاد آ گئی, حضرت امام حسن کو مروان نے گالی دی. مروان نے گالی دی تو امام حسن نے کہا میں گالی کے بدلے تجھے گالی نہیں دوں, کیونکہ گالی دینا میرے خاندان کی شان ہی نہیں ہے. میں گالی کے بدلے گالی, اگر میں نے گالی دے دی تو مروان کے اندر اور حسن کے اندر فرق کیا ہے؟ اس لیے, اور گالی اس لیے بھی نہیں دوں گا گالی کے مقابلے میں, اگر گالی کے مقابلے میں نے گالی دے دی تو میرا اجر کم ہو جائے گا اور تیرا عذاب کم ہو جائے گا. نہ میں یہ کم کرنا چاہتا ہوں نہ وہ کم کرنا چاہتا ہوں. پتا چلا اللہ والے گالی کے بدلے میں گالی اس لیے نہیں دیتے, نمبر ایک کیا اللہ والے میں اور شیطان والے میں فرق رہے, اللہ والے میں نفس والے میں فرق رہے. اور گالی کے بدلے میں چپ ہو جاؤ مسکرا کر تو اس کا گناہ زیادہ بڑھے گا, تمہارا اجر زیادہ بڑھے گا. گالی کے بدلے میں گالی دو گے تمہارا اجر کم ہو جائے گا, اس کا عذاب کم ہو جائے گا. اس لیے گالی دینے والا بہادر نہیں ہوتا, گالی سن کر مسکرانے والا, چپ رہنے والا بہادر ہوتا ہے. بہرحال اس لیے گالی پر بھی کنٹرول کرو. حضور غریب نواز فرماتے ہیں جس نے گالی دی اور توبہ نہیں کی اور جس کو گالی دی اس سے معافی نہیں مانگی, ڈر ہے کہ مرے گا تو اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ نہیں آئے گا. گالی دینے والے کی زبان پہ کلمہ طیبہ نہیں آئے گا. آج تو لوگ بیوی کو بھی گالی دیتے ہیں, بچوں کو بھی گالی دیتے ہیں, ماں بہن کی گالی دیتے ہیں. اللہ کی پناہ, ان کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا؟ اللہ کے بندو اس پر بھی خیال کرو. بہرحال شمون نے حکمت سے کام لیا. شمون پبلک کے پاس نہیں گئے, اور پبلک کے پاس نہیں گئے, وہ سیدھا بادشاہ کے یہاں نوکری کرنے لگے. دیکھو کبھی کبھی کام دیر تک ہوتا ہے, نتیجہ بہت دیر بعد ظاہر ہوتا ہے, لیکن اس کے اثرات بہت بڑے ہوتے ہیں. تو حضرت شمون نوکری کرنے لگے. اب شمون تو چونکہ حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, حکمت کے ساتھ اب علم تھا, تقوی تھا, پرہیزگاری تھی. چند ہی دنوں میں بادشاہ کی نظروں میں آ گئے. خوبصورت جوان تھے اور علم تھا, سچائی تھی. بادشاہ نے کیا کیا, ان کو اپنا خاص مشیر بنا لیا, مشیر خاص بنایا. اب بادشاہ کی ذہن سازی کرنے اس سے پتا چلا ایک عام آدمی پہ محنت کرنے کی بجائے ایک خاص آدمی پہ ایسی محنت کی جائے کہ جس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں. اللہ اکبر. یہ حضور علیہ السلام کی سنت بھی ہے, کاش کہ ہماری قوم بھی اس کو سمجھتی. اللہ اکبر. تو شمون جب بہت معتمد ہو گئے بادشاہ کے, تو ایک دن بادشاہ سے باتوں میں بات کی کہ میں نے سنا ہے کہ وہ دو چار کچھ مبلغ لوگ آئے تھے اور وہ کچھ پکڑا سے گئے ہیں. بادشاہ نے کہا ہاں وہ پتہ نہیں کون لوگ تھے, اپنے الفاظ میں سمجھانے کے لیے کہوں پتہ نہیں کون بیکورڈ لوگ تھے, ذلیل لوگ تھے, غلط باتیں کرتے تھے, ہم نے ان کو پکڑ کر کے جیل میں ڈلوا دیا. تو شمون نے دھیرے سے پوچھا بادشاہ سلامت, آپ کا اقبال بلند ہو, کیا آپ نے ان کی تقریر سنی تھی؟ کہا نہیں میں نے تقریر نہیں سنی تھی. کہا کافر. کہا مجھے رپورٹ لگی تھی. کہا بتائیں آپ جیسا بادشاہ لوگوں کے سنے پر عمل کر کے اتنے اس طریقے سے, آپ تو ظلم کرنے والے آدمی نہیں, کبھی ان کی گفتگو بھی سنی ہوتی, کبھی ان سے بات چیت بھی سنی ہوتی. آیات
याद रखना, बातिल प्रोपेगेंडा इसी तरह करता है। ये तो बिदती लोग हैं, इनकी क्या सुनते हो, ये तो कबर पुजवा लोग हैं, इनकी क्या सुनते हो। मैं कहता हूं नादान, अगर हम कबर पुजवा लोग होते तो हम मस्जिद क्यों बनाते, हम कब्रों पर इक्तिफा करते। लेकिन अब भी जिन्हें तुम कबर पुजवा कहते हो, पूरी दुनिया में 80% मसाजिद किसकी है, तो उसे अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। इतना लोगों ने कब्जा किया, फिर भी हमारी अभी भी पूरी दुनिया में 80% से ज्यादा मस्जिदें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हिंदुस्तान देखा जाए तो दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर ऊना की जामा मस्जिद तक जिस फाउंडर को तलाश करोगे वो या रसूल अल्लाह कहने वाला ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात याद रखिएगा, लोग बाद में आए हैं, आप बहुत पहले से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अकबर। तो कहा कि आप जैसा बादशाह यूं ही किसी की बात सुन करके किसी को जेल में डाल दे, बात समझ में नहीं आती। एक काम करते हैं, जरा उनकी सुनते तो है वो कहते क्या, अगर गलत कहेंगे तो सजा दी जाएगी, अगर सही कहते हैं आप सुने तो सही। और उसके बाद का लाओ उनको, क्योंकि बादशाह के इतने मुअतमद हो चुके थे, इतने मुकर्रब हो चुके थे। शमूद सूरह यासीन बयान कर, तवज्जो नहीं सच्ची हिकायत अभी नहीं पढ़ रहा मैं, सूरह यासीन बयान कर रहा हूं, उसकी तफसीर पेश कर रहा हूं, तवज्जो फरमाया। अल्लाह अकबर। हजरत शमून ने जब कहा कि सुन तो ले, अब मोतबर हो चुके थे तो बुलाए गए, जेल से निकाले गए, तो सादिक और सदूक पहचान गए, शमून आ गए और ये बहुत ज़हीन आदमी है। अल्लाह अकबर। तो कहा क्या बातें करते हो तुम, गलत बातें करते हो, लोगों में फितना पैदा करते हो, इंतशार पैदा करते हो। तो दोनों ने बड़ी सादगी से कहा कि ए बादशाह के मुसाहिब, हम इस तरह गलत बात करने, हम तो बस ये कह रहे हैं हम ईसा अलैहिस्सलाम के नुमाइंदे हैं। लोग कहते हैं कि मरने के बाद कोई जिंदा नहीं होगा और कोई जिंदा नहीं किया जाएगा, बस हम ये कहने के लिए आए कि मरने के बाद लोग जिंदा होंगे। जिसने पहली मर्तबा जिंदगी दी वो दूसरी मर्तबा उसके लिए मुश्किल क्या है। तो कहा इसका कोई, इससे पहले कि बादशाह कुछ कहता, शमून ने कहा इसका कोई सबूत तुम्हारे पास है? कहा हाँ हाँ बिल्कुल है कि मुर्दा जिंदा होगा। कहा कैसे जिंदा होगा, बता सकते हो? कहा बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? कहा मुर्दा ले आओ, कुरान की तफसीर पढ़ रहा हूं। शमून के कहने पर सादिक और सदूक ने कहा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद सरकार महबूबुर रहमान बापू। सादिक और सदूक ने कहा शमून से बादशाह के सामने कि मुर्दा जिंदा होगा, मुर्दा ले आओ, अगर मुर्दा ले आते हो तो हम जिंदा करके बता देते हैं। वो कहा अब शमून को देखो। शमून, हजरत शमून ने कहा जी अल्लाह अकबर, अरे हमारा जो बावर्ची खाने का इंचार्ज है ना सिपाहियों के, उसका बेटा अभी कुछ देर पहले ही इंतकाल हुआ, बहुत रो रहा था, मुझे तरस आ रहा था। तो जब ये जिंदा कर सकते हैं तो वही मुर्दा, मुर्दा भी मौजूद है, अवेलेबल है, मुर्दा ले, मुर्दा आ गया। मुर्दा आया तो कहा देखो आ गया मुर्दा, अब जिंदा करके बताओ। तो मुर्दा जिंदा तो अल्लाह ही करता है, बेशक, बात याद रखना जी। हम कभी ये अकीदा नहीं रखते कि अल्लाह न चाहे और कोई चाहकर जिंदा कर ले, कभी नहीं भाई। मुर्दा जिंदा करना तो दूर की बात, अगर अल्लाह न चाहे तो कोई पत्ता नहीं हिला सकता। ये हमारा अकीदा तौहीद है, अल्लाह न चाहे तो कोई पत्ता नहीं हिला सकता। हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह चाहता है तो ही होता है, उसको इतना समझ लो। फिर अल्लाह ही ने चाहा मुर्दा जिंदा हुआ तो फिर इसको करामत क्यों कहते हैं? मैं एक दो जुमले में आपको समझा। देखो बारिश बरसते देखी जी, कितनों ने देखी? सब ने देखा। सर पे से जारी हो तो कोई बात नहीं, देखो कुछ लोगों ने नहीं देखी है। भाई देखी हो तो बता दो ना कि कोई राज की बात है क्या है? बोलो भाई कितनों ने देखी बारिश बरसते? सब जन। बारिश में क्या बरसता है? बोलो भाई, कोई ऐसा कहता है कि ये बारिश नहीं है? कोई कहता है? नहीं। बारिश में क्या बरसता है? पानी। लेकिन कोई पानी कहता है उसको? नहीं। क्या कहते हैं? बारिश। पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं बारिश हो रही है, पानी हो रहा है नहीं कहते। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? बारिश हो रही है तो उसमें होता क्या है? क्या होता है? कंबल बरसते हैं। कबीर दास ने कहा था, कबीर दास की उल्टी बानी, भीगे कंबल बरसे, बरसे कंबल भीगे पानी।
اس نے کبیر داس نے کہا تھا لیکن آپ کبیر نہیں ہو نہ کبیر داس ہو ہیں. بہرحال لیکن تو پانی برستا ہے لیکن کوئی کہتا نہیں کہ پانی ہے, کوئی نہیں کہ پانی ہو رہا ہے, نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ بارش ہو رہی. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے؟ بولو بھائی, ہوتا کیا ہے؟ تھوڑا مشکل سبجیکٹ آج آ گیا ہے اور عنوان دیا گیا ہے تو میں بھی لے آیا ہوں, لیکن اگر آپ ساتھ دیں گے اور سمجھ میں آئے گا تو سمجھ جائیں گے. اللہ رسول کی مدد ہوگی تو بھی سمجھ جائیں گے. بولو بارش میں کیا برستا ہے؟ بولو کیا برستا ہے؟ پانی. اب وہی پانی جو ہے ایک جھیل میں جمع ہو جائے تو اس کو, اسی پانی کو, بارش کا پانی ایک جگہ جمع ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو بھائی کیا کہتے ہیں؟ جھیل کہتے ہیں, تالاب کہتے ہیں. ایسے نا جھیل تالاب کہتے ہیں. کوئی اس کو کہتا ہے پانی, کیا کہتے ہیں؟ جھیل, اور نام بدلا لیکن ہے کیا؟ اصل کیا ہے؟ پانی. اب وہی پانی کنویں میں چلا گیا تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو بھائی کیا کہتے ہیں؟ کنواں. اگر وہی دریا میں چلا گیا تو کیا کہتے ہیں؟ دریا. اور وہی سمندر میں چلا گیا تو کیا کہتے ہیں؟ سمندر. دیکھو ایک ہی چیز ہے پانی, لیکن جیسے اس کی شکل بدل رہی ہے, نام بدل رہا ہے, حقیقت ایک ہی ہے. کبھی ایسا ہوا کہ پانی نہ رہا اور بارش ہوئی؟ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں. بولو بھائی پانی لازم ہے, شکلیں بدلی تو نام بدلا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پانی نہیں ہے اور بارش ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پانی نہیں ہے اور تالاب ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا پانی نہیں اور جھیل ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا پانی نہیں اور دریا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا پانی نہیں اور سمندر ہے. پانی لازم ہے, پانی کے بغیر کسی کا وجود نہیں. اب پتا چلا بیٹا اللہ ہی دیتا ہے, روزی اللہ ہی دیتا ہے, مردہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے, تقدیر اللہ ہی بدلتا ہے. جب ڈائریکٹ بدلتا ہے بغیر کسی وسیلے کے تو اس کو اللہ کی قدرت کہتے ہیں, اور اگر نبی کے ذریعے بسر بدلتا ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں, اور اگر ولی کے ذریعے بدلتا ہے اسے کرامت کہتے ہیں. ایک ہی چیز ہے اللہ کی قدرت, اللہ کی قدرت, اللہ کی قدرت. بے وسیلہ ہو جائے تو قدرت ہے, نبی کے وسیلے سے ہو تو معجزہ ہے, ولی کے وسیلے سے ہو تو کرامت ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک ہی ذات کر رہی ہے. چاند کے ٹکڑے اللہ نے کیے ہیں, اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے تھے, لیکن نبی کی انگلی آ گئی تو معجزہ مصطفیٰ ہو گیا, ہے نا. کنکریوں کو کلمہ پڑھنے کا شعور اللہ نے دیا ہے, نبی واسطہ بن گئے تو معجزہ ہو گیا. اگر وہ ڈائریکٹ پڑھ لیتی تو خدا کی قدرت تھی. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں, لیکن آپ کو سمجھ میں آ گئی, ملا کب سمجھے گا؟ واہ 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 واہ, حق. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ حق ہے. تو سب جگہ اللہ کی قدرت ہے, لیکن نام شکلیں بدلی تو نام بدل گیا. جیسے ہر جگہ پانی اصل ہے, جی ہر جگہ پانی اصل ہے, لیکن شکلیں بدلی تو نام بدلنے پہ کوئی فتویٰ لگاتا ہے یہ تو پانی تھا, یہ بارش کیسے نام پڑ گیا؟ بھئی یہ تو بارش نام پڑے گئی نا, کیونکہ وہ برس رہی ہے تو بارش ہے, جم گئی ہے تو تالاب ہے, بہ گئی ہے تو ندی ہے, موجیں مارنے لگی ہے تو سمندر ہے, لیکن ہے تو پانی ہی پانی. پانی کا وجود ہے, بس پانی پانی ہے, بلا تمثیل. اللہ اللہ ہے, اللہ اللہ ہے, اللہ اللہ ہے. انہو وہ وہی ہے. جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو کبھی کسی کو وسیلہ بناتا ہے, کبھی کسی کو وسیلہ بناتا ہے, کبھی کسی کو وسیلہ بناتا ہے. یہ وسیلے کا عنوان الگ ہے, لیکن بات کیا کر رہا تھا؟ شمعون نے کہا تم کہتے ہو مردہ زندہ ہو سکتا ہے, کر کے بتاؤ. مردہ آ گیا. اگر نہیں کر سکو گے تو تمہیں بہت کڑی سزا. اب تک تو قید تھے, اب تمہیں کڑی سزا. تم مردہ زندہ نہیں کرو گے تو اب تمہیں مردہ کر دیا جائے. ان دونوں نے ہاتھ اٹھائے, اللہ سے کہا اللہ زندہ کرتے ہیں, اور انہوں نے ادھر اللہ سے کہا ادھر مردے سے کہا کم باذن اللہ زندہ ہو جائے. مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اب توجہ کرنا, اب گوسپا کی طرف چلنا, اب بغداد مولا کی طرف رخ کرنا ہے. ہمارا رخ بغداد شریف کی طرف ہوگا انشاءاللہ. توجہ, ہاتھ اٹھائیں, زندہ کر دی اور کہا کم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. ولی کبھی ہاتھ اٹھاتا ہے کبھی نہیں اٹھاتا, اس لیے کہ اس کے دل کی کیفیت خدا جانتا, علیم بذات الصدور ہے. لیکن جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. کہا کم باذن اللہ, کھڑا ہو گیا.
کھڑا ہوا تو جب لوگوں نے دیکھا بادشاہ یہ تو مردہ زندہ ہو گیا، وہ کہا جب یہ لوگ مردہ زندہ کر سکتے ہیں تو اللہ نہیں کر سکتا، اللہ نہیں کر سکتا۔ اب بادشاہ جو بے ایمان تھا یہ کرامت دیکھ کر ہی با ایمان ہو رہا ہے، واہ 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 واہ، کرامت دیکھ کر ہی با ایمان ہو رہا ہے، اس کا یقین بڑھ رہا ہے۔ بھئی یہ جب 4 5 6 7 8 فٹ کا انسان مردہ زندہ کر رہے تو وہ جس نے ان کو بنایا وہ نہیں کر سکتا۔ عقیدہ مضبوط کہاں سے ہوا؟ ولی کو دیکھ کے ہوا، اللہ تو نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا مردے سے کہا تو کیسے زندہ ہوا؟ اب بادشاہ پوچھ رہے تو کیسے زندہ ہوا؟ تو مردے نے کہا کہ میں جب زندہ ہوا تو وجہ یہ بنی، میں تو مر چکا تھا، کہ حضرت عیسیٰ اللہ سے کہہ رہے مولا یہ میرے 3 مبلغین ہیں، یہ میرے 3 مبلغین ہیں، یہ میرے 3 عشاق ہیں، یہ میرے 3 غلام ہیں، اگر یہ کہہ دے مردہ زندہ ہونا تو تو ان کے جملوں کی لاج رکھ لینا۔ عیسیٰ وکیل بن کر کھڑے ان تینوں کے اور کہہ رہے کہ مردہ زندہ اگر یہ کہہ دے تو ہونا چاہیے، ان کی لاج رکھنا، ان کی لاش تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو فوراً بادشاہ نے اب رخ پلٹ کے کہا ارے یہ تو 2 ہے، تو 3 کیسے بول رہا ہے؟ یہ تو 2 ہے تو 3 کے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیسرا بھی کوئی ہے، یہ 2 ہے تو 3 کیسے بول رہا ہے؟ تو اب حضرت شمول سمجھ گئے اب پردے میں رہنے کا وقت نہیں ہے، اب باہر آنے کا وقت آ گیا۔ کہا حضرت وہ تیسرا میں ہی ہوں، بات تو ہماری سچی ہے نا؟ تو بادشاہ بھی مسلمان ہوا اور بادشاہ مسلمان ہوا تو پورا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ اس طرح ولی کی ایک کرامت سے پورا علاقہ پھر سے مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا۔ اب وہ تو بات ہو گئی جو سورہ یاسین میں اشارے دیے گئے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ حضرت عیسیٰ کے امتی ولی اگر مردہ زندہ کرنے کھڑے ہو جائے تو وکالت کے لیے عیسیٰ کھڑے ہوتے مولا میرا غلام ہے لاج رکھنا، میرا غلام ہے لاج رکھنا۔ وہ اولاد عیسیٰ نہیں تھے، ان کے لیے حضرت عیسیٰ سفارشی بن کر کے کھڑے ہیں، لیکن جب غوث اعظم مردہ زندہ کرنے کے لیے آتے ہوں گے تو وہاں عیسیٰ سفارشی نہیں، وہاں تو جان عیسیٰ محمد الرسول اللہ کہتے ہوں گے میرا غلام بھی ہے، میرا چہیتا بیٹا بھی ہے۔ جب یہ کہہ دے کم باذن اللہ تو مردہ زندہ ہو جانا چاہیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ حیدری۔ اب سمجھ میں لوگ کہتے ہیں قرآن میں کرامت نہیں، میں نے کہا یہ کرامت نہیں تو کیا ہے؟ سورہ یاسین میں کرامت کا ذکر موجود ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے لوگ وہ کیا امت محمدیہ سے افضل تھے؟ جب مفضول لوگ یعنی کم درجے کے لوگ مردہ زندہ کر سکتے ہیں تو اولاد پیغمبر ہیں اور وہ بھی غوث پاک جیسا ولی، تو یہ اللہ والے، اور غوث پاک تو کیا غوث پاک ہے بھائی، غوث پاک تو کیا غوث پاک، غوث پاک ولایت کی کائنات میں ان جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ بے شک ولایت کی کائنات میں ان جیسا شہرت کے اعتبار سے جتنے ڈنکے ولیوں میں ان کے بجے ہیں کسی کے نہیں بجے ہیں، جتنی شہرت ان کی ہوئی ہے کسی کی نہیں ہوئی ہے۔ سیرت النبی پر، نبی کی سیرت پر سب سے زیادہ سید الانبیاء کی سیرت پہ لکھا گیا، اور سیرت ولی پہ سب سے زیادہ لکھا گیا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی سیرت پہ لکھا گیا۔ اب نہ کہنا کہ قرآن میں نہیں، یہ کرامت کا ذکر قرآن میں تو موجود ہے، اور یہ تو ایک میں نے بیان کیا، ابھی سورہ نمل باقی ہے، سورہ مریم باقی ہے، سورہ آل عمران باقی ہے، ابھی تو اور صورتیں باقی ہیں لیکن اس کا ذکر نہیں کرتے۔ غوث پاک وہ ولی ہیں جس دن پیدا ہونے والے تھے اس رات کو اللہ کے رسول کئی اصحاب کے ساتھ ان کے والد حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوستوں کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا ابو صالح تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور وہ ولی ہوگا، ولی نہیں ولیوں کا سردار ہوگا، اور آقا نے فرمایا جو مقام اللہ نے نبیوں میں تیرے نانا محمد الرسول اللہ کو عطا کیا ہے وہ مقام ولیوں میں اللہ تیرے بیٹے عبد القادر کو عطا فرمایا۔
سبحان اللہ. حضور بشارت دینے آئے جس کی آج ان کی میلاد منا رہے، مولود منا رہے، غوث اعظم کی، غوث پاک کی میلاد کی بشارت دینے کے لیے سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے. اور ایک بات بتاؤں، ان کی پیدائش سے پہلے ان کی پیدائش کی بشارت بہت سے اولیاء نے دی. حضرت امام حسن عسکری، حسن العسکری، امام حسن عسکری اپنے ایک مرید سے کہتے ہیں میرے بیٹے میرا یہ مسلح، میرا یہ مسلح، میرا یہ جو ہے وہ لباس، میری یہ چادر اپنے پاس رکھو، اور جب تم انتقال کرنے لگنا تو پھر اپنے کسی معتمد کو دینا، پھر وہ کسی معتمد کو دے، پھر وہ کسی معتمد کو دے، پھر وہ کسی معتمد کو دے، حتیٰ کہ 5ویں صدی کا وسط آ جائے، یعنی 5ویں صدی آدھی گزر جائے، اس وقت ہمارے خاندان میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اسے عبد القادر جیلانی کہا جائے گا، یہ میری امانت اس تک پہنچا دینا. اندازہ فرمائے سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی یہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، یہ نزہۃ الخواطر کے اندر یہ بات موجود ہے جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بتائی گئی کہ اسی بغداد کے اندر نبی کے خاندان کا ایک بیٹا آ کر کے کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، سارے ولی اس کے لیے اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے، لوگ جب جھکائیں گے تب جھکائیں گے، میں ابھی سے اپنی گردن جھکا رہا ہوں. امام حسن بصری کہتے ہیں، یہ بھی بات میں وہیں سے پڑھ رہا ہوں، امام حسن بصری کہتے ہیں نبی کے خاندان میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جسے وہ 5ویں صدی کے وسط میں پیدا ہوگا، جو مقام نبیوں میں مصطفیٰ جان رحمت کو دیا گیا ہے وہ مقام ولیوں میں اسے عطا کیا جائے گا. یہ ہے اپنے پیر حضور غوث اعظم. اللہ اکبر. لوگ آپ کو ان سے دور کرنے کے لیے کرامتوں کا مذاق بناتے ہیں، مگر یاد رکھو اتنے ڈنکے بجاؤ غوث اعظم کے، اللہ اکبر، مذاق اڑانے والے تھک جائیں. بلکہ زبدۃ الاثار میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں ساری دنیا کے پھولوں کی پتیوں کو اللہ اکبر اگر صفا بنا دیا جائے، درختوں کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے اور عظمت غوثیت لکھی جائے، سارے پھولوں کی پنکھڑیاں ختم ہو جائے گی، ٹہنیاں ختم ہو جائے گی، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کے مناقب کبھی ختم نہیں ہو سکتے. غوث پاک کی شان کس نے بیان نہیں کی؟ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا میرا خواجہ ہند کا راجہ. اللہ اکبر. غوث پاک کی منقبت لکھ رہے ہیں، غوث پاک کی منقبت پڑھ رہے ہیں. سوچو منقبت پڑھنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کی منقبت پڑھی جا رہی ہے اس غوث اعظم کی شان کیا ہوگی؟ غریب نواز کیا پڑھ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یا غوث کہنا شرک ہے. میں نے کہا یا غوث تو غریب نواز نے بھی کہا ہے. سبحان اللہ. اور کس شان سے کہہ رہے ذرا سنیے. کہتے ہیں یا غوث معظم، یا لوگ یا رسول اللہ کہنے کو ہضم نہیں کر رہے. 90 لاکھ کو جس نے کلمہ پڑھایا وہ غوث پاک کو بھی ہندوستان میں بیٹھ کر یا غوث کہتا ہے. پتا چلا یا غوث کہنا یہ عقیدے کی نشانی ہے. کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا. لوگ نبی کو مختار نہیں مانتے، غریب نواز تو غوث پاک کو بھی مختار مانتے ہیں. یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب اولا حیرات جلالت ارض و سما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فارسی میں کہا وہ تھوڑی سی اس کی اشارہ کر دوں. میں بھی بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن اشارہ کر. یا غوث معظم نور خدا، اے میرے مددگار، واہ واہ، تو ہدایت کا نور ہے. سبحان اللہ. اور خدا و رسول نے تجھے مختار بنایا ہے. سبحان اللہ. اور تیری عظمت کو دیکھ کر زمین اور آسمان بھی حیران ہو گئے. سبحان اللہ. یہ ہے سلطان دو عالم، تو دونوں عالم کا بادشاہ ہے میرے غوث. سبحان اللہ. تو دونوں عالم کا بادشاہ ہے. اب آئیے ذرا سن لے ایک اور بات. ہائے ہائے. مطلع القمرین میں جی میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں. اب اس کو سنے غوث پاک. سن لیجئے مطلع القمرین، توجہ سے سنے. میں مطلع القمرین کے حوالے. اللہ نے سارے کن مکن یعنی ہونا نہیں ہونا
سمجھانے کے لیے بارش کا برسنا یا نہیں برسنا، رزق کا ملنا یا نہیں اللہ کرے بدعتیوں کے کان تک آواز نہ پہنچے، یہ صرف عاشقوں کے لیے۔ بارش کا برسنا نہیں برسنا، روزی کا ملنا نہیں ملنا، علم کا ملنا نہیں ملنا، بچوں کا ملنا نہیں ملنا، عزل و نسب کے سارے اختیارات، کن مکن کے سارے اختیارات اللہ نے کس کو عطا کیے؟ میں اس پر نہیں کہوں گا سبحان اللہ کہنے کے لیے، صرف آپ کے ایمان پر چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ نے سارے کن مکن، بارش برسے گی نہیں برسے گی، روزی ملے گی نہیں ملے گی، اولاد ہوگی نہیں ہوگی، تقدیر اچھی ہوگی بری ہوگی، سارے اختیارات اللہ نے کس کو دیے؟ اس ہستی کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول کو عطا کیے۔ اللہ اکبر، گویا کہ جس کو جو ملتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں سے ملتا ہے۔ اب امام کی بات سنو، آگے سنو، آگے سنو، کہتے ہیں یہ سارے اختیارات رسول اللہ نے مولا علی کو عطا فرمایا، میرے مولا کو عطا فرمایا۔ سما کو سمک میں جس کا سکہ بج رہا تھا، جس کا سکہ چل رہا تھا، اس دولہا کو اللہ نے سارے اختیارات دیے۔ وہ اختیارات رسول اللہ نے جس کو دیا اس کو کہتے امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البتول، امام علی ابن ابو طالب ان کو عطا فرمایا۔ حضور نے یہ سارے اختیارات ان کو عطا فرمائے۔ مطلع القمرین پھر لکھتے ہیں آگے، اور پھر یہ سارے اختیارات مولا علی نے جس کو عطا کیے ہیں اسے شیخ عبد القادر گیلانی کا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم۔ مطلع القمرین کا میں نے خلاصہ پڑھ دیا، تو اس کے مرتضوی میں بھی استاد زمن نے اس کو لکھا انہی کے حوالے سے، آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ اگر میں اس کو لفظ لفظ پڑھوں، لفظ بلفظ پڑھوں تو اتنا خوبصورت انہوں نے لکھا ہے جیسے موتیاں پیرو دی ہے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں۔ یہ غوث پاک ہے۔ آخری بات، سرکار غوثیت ماں کی شان، آخری بات توجہ فرمائیں، آخری بات، خوبصورت بات، خوبصورت اور آخری بات، سبحان اللہ و بحمدہ، کیا بات ہے۔ سورۃ النمل کا میں نے ذکر کیا نا، سورہ نمل کا ذکر کیا، قرآن کے حوالے سے بات کر دوں۔ آخری بات توجہ، سرکار سلیمان علیہ السلام، جی بڑا خوبصورت واقعہ سلیمان علیہ السلام، یہ بھی بادشاہ تھے، ان کے والد بھی بادشاہ تھے، سبحان اللہ۔ ان کا ایک پرندہ، ان کی حکومت پرندوں پہ بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی، سنا ہوگا آپ نے۔ میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، ورنہ سورۃ النمل کی تفسیر کی طرف اتنی لمبی جاؤں گا تو آدھا پون گھنٹہ اور چلا جائے گا، لیکن بہرحال آپ سنیں، نوازش ہے، حضور محسن ملت کے یہاں چلے گا تمہیں، لیکن آپ لوگ کی طبیعت کا بھی خیال ہوتا ہے، پیر میں تکلیف ہے، میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا اللہ تعالیٰ شفا دے، آسان نہیں ہوتا ہے بیٹھنا، ویسے میں بزرگوں کے درمیان گفتگو کرنے میں بہت محتاط رہتا ہوں، لیکن ان بزرگوں کی یادگار ہے، ان کی شفقتیں میرے ساتھ، میں ان کا بہت چھوٹا ہوں، یہ لوگ بہت شفقت کرتے ہیں، میری اوقات اور حیثیت سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ ہماری محبتوں کو سلامت رکھے، ان کا پیار سلامت رکھے، ہماری عقیدتیں سلامت رکھے۔ اللہ اکبر۔ اور یوں بھی غوث پاک کے اتنے سارے شہزادے بیٹھے ہوں تو اور غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہو تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے غوث پاک کی موجودگی میں ذکر غوث اعظم ہو۔ ہاں، بیٹوں کی موجودگی باپ ہی کی موجودگی ہوتی ہے، ہاں، اور کچھ بعید نہیں کہ اتنے بیٹے ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو پھر بغداد والا بھی وہ تو کہتے بھی نظر تو الی بلاد اللہ جمع، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ میرے مرشد نے یہ نہیں کہا کہ میں دنیا کے شہروں کو دیکھتا ہوں، یہ بھی غوث پاک کی بات ہے۔ غوث پاک جو صاحب دل بیٹھ کر ایک بار غوث پاک سمجھنے کی کوشش کریں، اعلیٰ حضرت علی رحمہ بول چکے، کہتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ علی کو کیا جان سکے گا جو غوث پاک کو نہیں جان سکتا۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ علی سمجھ میں نہیں آتا، میں نے کہا وہ سمجھنے کی چیز ہی نہیں ہے، اس کے بیٹے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اس سرکار کے بیٹے میرے امام کہہ رہے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے، جس کا بیٹا 11ویں نمبر کا بیٹا ایسا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان کے والد عبداللہ، ان کے والد یحییٰ، ان کے والد حضرت داؤد، ان کے والد محمد، ان کے والد حضرت موسیٰ ثانی، ان کے والد عبداللہ، ان کے والد موسیٰ الجون، ان کے والد عبداللہ المحض، ان کے والد حسن مصنع، ان کے والد امام حسن، ان کے والد مولا علی۔
دیکھ رہے یہ ہے یہ شان ہے 11ویں نمبر کے. وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے. امی جانے اللہ اکبر امت الجبار سیدہ فاطمہ اللہ اکبر، ان کے والد عبداللہ سومئی سالار، ان کے والد ہے سید جمال، ان کے والد ہے امام جواد، ان کے والد ہے امام علی رضا، ان کے والد امام موسیٰ کاظم، ان کے والد امام جعفر صادق، ان کے والد سیدنا محمد باقر، ان کے والد امام زین العابدین، ان کے والد سیدنا امام حسین، ان کے والد مولا علی. ادھر سے بھی علی والے ہیں، ادھر سے بھی علی والے. باپ کی طرف سے حسنی، ماں کی طرف سے حسینی. اس کو میرے امام نے کتنا خوبصورت بیان کیا. ساری دنیا غوث پاک کو نجیب الطرفین سید مانتی ہے سوائے رافضیوں کے. رافضی نہیں مانتا، بس رافضی تو غوث پاک کو سید بھی نہیں مانتا. جو لوگ یوٹیوب کے نابالغ محققین پر پھسل رہے ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں اگر رافضیوں کی طرف جاؤ گے تو غوث پاک سے بھی ہاتھ دھو لو گے. اس لیے اس کا خیال رکھنا، اچھی طرح خیال رکھنا، بہت اچھی طرح خیال رکھنا. اگر غوث پاک والے بن کے رہنا ہے رافضیوں سے دور رہنا پڑے گا. ایک بات اچھی طرح کہ جو آپ کے مرشد کو جو سید نہ مانے ذرا غور تو فرمائے نا. ایسے گرے ہوئے لوگوں سے آپ متاثر ہوں گے. اور یہ غوث پاک کو کیوں سید نہیں مانتے پتہ ہے؟ کیونکہ غوث پاک نے اپنے دور میں رافضیوں کا بڑا رد کیا ہے. اور ایک بات آئی تو میں عرض کر دوں، بیچ میں غوث پاک جہاں زندہ کرتے تھے وہیں مار بھی ڈالتے تھے. ہاں مارا ہے غوث پاک نے، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا. ایک دن کچھ رافضی لوگ آئے غوث پاک کا مذاق اڑانے. رافضی لوگ آئے، سباہی لوگ، عبداللہ بن سبا کے پیدا کیے ہوئے گروہ کے لوگ جو اصل یہودی تھے بن گئے تھے چولے میں مسلمان. نبی کے بیٹے کا مذاق اڑانے آئے. غوث پاک کی محفل میں کہا شیخ ہمارے میت ہو گئی ہے، نماز پڑھا دیں. پلان تھا جب عبد القادر جیلانی نماز، وہ تو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، ہم غوث پاک کہتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا غوث پاک کہنے. لیکن بیچ میں کچھ دوسرے 1857 والے گھس کے وہ کہتے ہیں غوث پاک تو اللہ صاحب ہے نا، تو یہ تمہارے شیخ کیسے غوث پاک ہے؟ میں نے کہا اللہ تو مولانا بھی ہے نا. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے لفظ کے ساتھ کہ اللہ غوث پاک ہے، لیکن قرآن میں تو لفظ کے ساتھ لکھا ہے انت مولانا، اللہ تو مولانا ہے. تو جب تیرا مولوی بھی مولانا اور اللہ بھی مولانا تو شرک نہیں ہوا؟ اللہ مولانا ملا مولانا شرک نہیں ہوا. اور اللہ غوث اور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی غوث تو شرک ہو گیا. نہیں، وہ اصل میں اللہ کو کسی نے مولانا بنایا نہیں ہے. اللہ خود سے مولانا ہے. اور ہمارا مولانا 8 سال پڑھنے کے بعد مولانا بنا. کہ ہم یہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو کسی نے غوث بنایا نہیں ہے، لیکن ہمارے غوث کو اللہ نے غوث بنایا ہے. تیرے مولانا کو مدرسے نے مولانا بنایا ہے کتنا، وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارے غوث کو غوث اللہ نے بنایا ہے. اب بتائیں تو شرک میں عطائی اور ذاتی کا فرق ہوتا ہے. شرک ہاں، ورنہ اگر جو چیز اللہ کے لیے ہے وہی چیز اگر بندے کے لیے مان لے اور ہر چیز شرک ہو جائے تو پھر کسی کو مولانا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے اللہ؟ انہو هو السمیع البصیر، اللہ دیکھنے اور سننے والا ہے. تو اب آپ کہیں گے کہ انسان دیکھ اور سن رہا ہے تو یہ بھی شرک ہو گیا. ارے اللہ دیکھ سن رہا ہے آنکھ کے بغیر، تمہاری طرح اس کی آنکھ نہیں ہے، تمہارے جیسی آنکھیں نہیں ہے. کیونکہ تمہارے جیسی آنکھیں مانو گے تو پھر پیشانی بھی ماننی پڑے گی، پیشانی مانو گے تو پھر چہرہ بھی ماننا پڑے گا، چہرہ مانو گے تو پھر گردن بھی ماننی پڑے گی، گردن مانو گے تو پھر سینہ بھی، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا مانو گے. تو اس لیے اللہ کی تمہاری طرح آنکھیں نہیں ہے، وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے. وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. اللہ کے تمہاری طرح کان نہیں ہے، وہ بغیر کانوں کے سنتا ہے. لیکن اس نے تم کو سننے والا بنایا، اس کو کسی نے سننے والا نہیں بنایا. اس نے تمہیں، یہ ذاتی اور عطائی کا فرق ہوتا ہے. طاقت اور قوت کا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب بات سمجھ میں ہی. بہرحال تو حضور غوث پاک کے پاس آگے کہا کہ ہمارا انتقال ہو گیا ہے. اور ایک آدمی کو تیار کر کے لایا کسی مسخرے کو. جیسے ہی وہ تکبیر کہیں گے تو 2 تکبیر کے بعد ٹوٹ کے کھڑے ہونا، مذاق بنائیں گے، پھر بہت مزہ آئے گا. غوث پاک کے پاس آئے، کہا شیخ نماز پڑھا دے. اب غوث پاک کسی رافضی کی نماز کیا پڑھاتے، لیکن چونکہ اس دن بتانا تھا نا کہ ہم زندہ بھی کرتے ہیں مار بھی ڈالتے ہیں. غوث پاک نے مسکرا کے کہا، بہت با اخلاق تھے. بڑے لوگ ہمیشہ با اخلاق، بہت با اخلاق تھے غوث پاک. جب وہ آئے جنازہ لے کر کے کہا، روتے دھوتے کا، رونے دھونے کی تو پرانی عادت ہے، چاہے تو کہا کہ جو ہے وہ نماز پڑھا دیں. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہر رونے والے کی بات پہ یقین نہیں کرنا.
کیونکہ کچھ رو کر بات کرنے والے جھوٹے بھی ہوتے ہیں، کچھ سچے بھی ہوتے ہیں۔ دلیل کیا پیاری دی غزالی پہ میرے ماں باپ قربان، میری جان قربان۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کی میت کی خبر لے کر آئے تھے تو وہ بھی روتے ہوئے ہی آئے تھے، ہے نا، روتے ہوئے۔ تو پتہ چلا ہر رونے والا صحیح بات نہیں کرتا، اس کا بھی خیال کرنا ذرا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، بھائی بھی رو رہے تھے اور باپ بھی رو رہے تھے۔ باپ کا رونا سچا تھا، بھائی کا رونا جھوٹا تھا۔ وجہ فرق، بھائی دکھاوے کے لیے رو رہے تھے اور ابا محبت یوسف میں رو رہے تھے۔ بس رافضی اور سنی کے رونے میں یہی فرق ہے۔ محرم میں وہ بھی روتے ہیں، ہم بھی روتے ہیں۔ وہ دکھاوے کے لیے روتے ہیں، بنا کے نہیں بھی آتا تو روتے ہیں، اور ہم ذکر حسین سن کر محبت میں آنسو بہاتے ہیں۔ اسی لیے کسی مفکر نے کہا تھا اگر شہادت حسین پہ رویا جائے تو جائز نہیں ہے۔ توجہ کریں جملے پہ، تو مفکر کا جملہ ہے، صوفی اگر امام حسین کی شہادت پہ رویا جائے تو جائز نہیں ہے، اور اگر رونا آ جائے تو پھر یہ ناجائز نہیں ہے۔ ہاں، کچھ لوگ زبردستی روتے ہیں، زبردستی منہ بگاڑ کر سینہ پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں برا مت ماننا، میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اور جسے عشق ہوگا نا، نام حسین ایسے ہی نارمل لے لو تو بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ خدا نے کیا تاثیر رکھی ہے میرے امام کے نام میں۔ خوشی میں لے لو تو خوشیاں بڑھ جاتی ہے، غم میں لے لو تو صبر ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو غوث پاک نے فرمایا نماز جنازہ پڑھانے کا زندے کا پڑھانا ہے کہ مردے کا؟ غوث پاک ہے، زندے کا پڑھانا ہے کہ مردے کا؟ اور رافضیوں نے کہا زندوں کی کوئی نماز جنازہ ہوتی ہے؟ سنیوں کے اتنے بڑے امام ہو، نے کہا میں پہلے اجازت لے رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں کہ زندے کا پڑھانا ہے کہ مردے کا؟ پوچھ رہا ہوں کیونکہ اور جگہ اور معاملہ ہے نا، یہاں اور معاملہ ہے۔ نہیں مردے کا ہی پڑھانا ہے۔ کہا ایک بار سوچ لو، زندے کا پڑھانا ہے کہ مردے کا؟ نہیں جنازہ تو مردے کا ہی ہوتا، مردے کا۔ کہا پھر کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہو گئے پورے موڈ میں کہ اب مزہ آئے گا۔ بڑا امام بنتا ہے مومنوں کا، مسلمانوں کا، سنیوں کا۔ غوث پاک نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر۔ دوسری تکبیر پر تو اس کو کھڑے ہو جانا تھا، تیسری بار کہا اللہ اکبر۔ کارتے رہ گئے، اٹھا نہیں۔ غوث پاک نے سلام پھیر دیا، سلام پھیر دیا، کہا میں نے جنازہ پڑھ دیا ہے، اب قیامت تک اٹھنے والا نہیں ہے۔ رونے لگے ہمارا تو گیا، میں نے پہلے ہی پوچھا تھا زندوں کا پڑھانا ہے کہ مردے کا پڑھانا؟ علامہ خیر ہے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں، مارا تیرا۔ غوث پاک ماں کی طرف سے حسینی ہے، باپ کی طرف سے حسنی۔ میرے امام اب اس کو بیان کرتے کہتے تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ہم قادری پائے تصدق میرے دولا تیرا، اور مجھ کو رسوا بھی کرے گا، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کرے گا تو یوں ہی ہمیں ذلیل کرو گے نا، کرو کس طرح کرو گے؟ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا۔ ان کے نام سے اگر ہمیں رسوا کہا جائے تو اس سے بڑھ کر ہماری عزت کیا؟ ہاں وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا۔ یہ شان ہے غوث پاک۔ تو سورۃ النمل اشاروں میں پڑھ رہا تھا، سلیمان علیہ السلام پرندوں پر ہواؤں پر حکومت تھی۔ ایک دن آپ کا ایک پرندہ، اصل میں وہ پرندہ ہے لیکن بہرحال ہم عوام میں وہ مشہور ہے تو تلفظ میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتے، لیکن علماء کا خیال کرتے ہوئے تھوڑی سی وضاحت کر دینی پڑتی ہے، تو ورنہ مولانا برکاتی صاحب کہیں کہ اس کو تو پرندہ اور پرندہ میں بھی فرق نہیں پتا۔ لیکن بہرحال میں کوئی علمی داپ جمانے نہیں آیا ہوں، میرا کام صرف اتنا ہی ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ ایسی بات کر دوں جس سے آپ کی بھی اصلاح ہو جائے، میری بھی بگڑی بن جائے۔ اور پرندہ ایک تھا، اس کو ہدہد کہتے ہیں، ہدہد نام کا، وہ غائب ہو گیا اجازت کے بغیر۔ سرکار سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ہدہد مجھے نہیں دکھ رہا ہے، کدھر غائب ہے؟ اور حضور ہمیں بھی کوئی خبر نہیں۔ اور کہا اگر وہ آئے گا اب میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ اب وہ ذبح سے اسی لیے بچ سکتا ہے کہ کوئی اچھی خبر لائے۔ ہدہد آیا، سرکار سلیمان علیہ السلام غصے میں تھے، میری اجازت کے بغیر تو گیا کہاں تھا؟
اب بتائیں جب سلیمان کی یہ شان ہے تو جانے سلیمان کا کیا ہے؟ میرے آقا کی شان کیا ہوگی؟ بارہ تو کہا تو گیا کہاں تھا؟ کہا کہ حضرت میں ایسی خبر لایا ہوں، اس سے پہلے یہ خبر آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ کہا کیا؟ کہا کہ ایک عورت ہے اور وہ پورے ملک پہ حکومت کرتی ہے، پورے ملک پہ وہ حکومت کرتی ہے، لیکن مجھے دکھ ہوا۔ اس کے جملے پہ توجہ، یہ بھی تفسیر ہے، ابن عباس سے لے کر ضیاء القرآن تک اٹھا کر کے آپ کسی پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ کہا کہ مجھے دکھ ہوا، پرندہ کہہ رہا ہے چھٹاک بھر کا، وہ حدود دیکھ لیجئے، آپ بہت بڑا وہ ہوگا نا حدود، آدھا کلو سے زیادہ کا نہیں ہوگا، بہت ہو گیا تو 1 کلو ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، اور شاید آپ لوگوں کے علاقے میں جنگلوں میں پایا بھی جاتا ہو۔ بڑا خوبصورت پرندہ، اچھا لگتا ہے دیکھنے میں، بہت اچھا لگتا ہے، اس کے نام لینے میں بھی دل میں گدگدی ہوتی ہے، ہدہد کہنے کے اندر۔ تو بہرحال تو ہدہد جو تھا، اس نے کہا اس سے پہلے آپ نے کوئی ایسی خبر نہیں سنی ہوگی، ایک عورت ہے پورے ملک پہ حکومت کرتی یمن پر، لیکن مجھے دکھ ہوا۔ پرندہ کہہ رہا ہے مجھے دکھ ہوا۔ تو یہ کیا دکھ ہوا؟ کہا دکھ یہ ہوا کہ وہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ پرندے کو کس پہ دکھ ہوا؟ شرک کرتے ہیں۔ پرندہ نبی کی صحبت میں رہے تو اسے اچھے اور برے کی تمیز ہو جائے۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، بس ایک جملہ، سب کی توجہ چاہتا ہوں، خاص توجہ۔ پرندہ اگر نبی کی صحبت میں رہے تو اسے اچھے ایمان اور کفر میں فرق ہو جاتا ہے۔ بتاؤ جب سلیمان کی صحبت یافتہ پرندہ شرک دیکھ کے دکھی ہوتا ہے تو جو جالے سلیمان کی صحبت میں رہ کے صحابی بنے ہیں ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ غور فرمائیں، توجہ کریں نا، اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ جب نبی کی صحبت پرندے کو اتنا شعور عطا کرتی ہے تو کون بدبخت کہتا ہے کہ نبی کے بعد نبی کے اصحاب کافر ہو گئے تھے؟ جب ہدہد کفر دیکھ کر کے غمگین ہو رہا ہے، یہ صحبت نبی کا نتیجہ ہے۔ اور جب سلیمان کی صحبت یہ شعور دیتی ہے تو جانے سلیمان محمد الرسول اللہ کی صحبت کیا شعور عطا کرتی ہے، اس کو خیال میں رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ ورنہ یہودی اٹھ کر آپ سے کہیں گے کہ ہدہد کو تو سلیمان نے یہ بنایا، تمہارے نبی کی صحبت میں معاذ اللہ نبی کی صحبت پر سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہو۔ اہل البیت کی محبت میں بھی بالکل کٹر اور مضبوط بنو، لیکن محبت اہل بیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صحابہ کی توہین کرو، صحابہ سے بھی بے لوث محبت کرو، غیر مشروط محبت کرو، کیونکہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ بہرحال ہدہد نے کہہ دیا، سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا، اس خط میں آپ نے بسم اللہ شریف لکھی اور پھر بسم اللہ شریف سورہ نمل میں آئی۔ پورے قرآن میں پوری بسم اللہ ایک ساتھ سورۃ النمل میں آئی ہے۔ خط لکھا، وہ خط لے کے بھی گیا، خط دیا، اور پھر مختصر یہ کہ بلقیس نام کی وہ خاتون تھی، ان کو بلایا، اور جب وہ بھی بہت ہوشیار تھی، وہ پڑا لمبا واقعہ لیکن اختصار، بس اب یہ مدعے کی بات پر آتے ہیں۔ وہ نکلی اپنے محل سے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کا تخت جو تو تعریف کر رہا تھا، اس کے آنے سے پہلے مجھے یہاں منگانا ہے تاکہ وہ حیرت میں پڑ جائے کہ میرا تخت۔ اس نے 7 کمروں میں تالے بن کر کے، بہت بڑا تخت تھا اس کا، بتایا جاتا ہے کہ 80 ہاتھ اس کی چوڑائی تھی اور 120 ہاتھ اس کی لمبائی تھی، مختلف روایتیں ہیں لیکن یہ میں نے، اور اس میں جو ہے وہ یاقوت اور جواہرات جڑے ہوئے، وہ بہت خوبصورت تھا اس کا تخت۔ اس کو قرآن نے عرش کا نام دیا ہے، اس تخت کو عرش کا نام دیا، قرآن موجود ہے، حفاظ موجود ہے، وہ جانتے ہیں۔ بہرحال تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ تخت اس کے آنے، وہ نکلی ہے نا بن کر کے، اس کے آنے سے پہلے تخت آ جائے۔ تو ایک جنات میں سے ایک جن کھڑا ہوا جس کا قرآن نے اس کو عفریت کہا ہے، عفریت کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت وہ تخت بلقیس میں لاؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام اس وقت کہاں تھے؟ ملک شام میں۔ تخت کہاں تھا؟ یمن میں۔ اگر ابھی جائیں آپ، ابھی فلائٹ سے جائیں تو 2 گھنٹے لگتے ہیں، شام سے یمن جا فلائٹ میں 2 گھنٹے، کم سے کم 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ اس دور میں 1 مہینہ جانے کو لگتا تھا اور 1 مہینہ آنے کو لگتا تھا۔ عفریت نے کہا میں لاؤں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کتنے ٹائم میں تم لاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ محفل شروع ہوتی تھی طلوع آفتاب کے وقت، اور ظہر کا وقت آنے سے پہلے محفل ختم، یعنی آدھے دن میں محفل ختم ہو جاتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں آدھے دن میں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا بہت دیر ہو جائے گی، تاخیر ہو جائے گی، میں اس سے پہلے چاہتا ہوں
تخت بلقیس اس سے پہلے چاہتا ہوں. تو اب جنات نہیں کھڑا ہوا کیونکہ جنات کی طاقت جتنی تھی جنات بتا چکا. اب آپ کے صحابی اور آپ کی امت کے ولی حضرت آصف ابن برقیہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا اے سرکار سلیمان میں وہ تخت لاؤں گا. دیکھو یہی جنات اور ولی کی طاقت دونوں سامنے آ رہی ہے، عام انسان کی نہیں، جنات اور ولی کی طاقت اب سامنے آ رہی ہے. اب جنات نے کہا آدھے دن میں لاؤں گا. حضرت آصف جو ولی تھے انہوں نے کہا میں لاؤں گا. کب؟ تو کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لاؤں گا. قرآن ہے نا، قرآن ہے. قرآن کہتے ہیں کرامت کہاں؟ یہ کرامت قرآن میں ہے. اپنا عقیدہ مضبوط کرنا، یاد رکھنا. قرآن جا کے سورہ نمل کسی بھی مکتبہ فکر کی تفسیر اٹھا کر، ویسے تو عوام کو ہم اجازت نہیں دیتے ہمارے علماء، لیکن بہرحال اگر کسی کو چیک کرنا ہے تو چیک کر لے کہ اس نے کہا، حضرت آصف نے کیا کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے، پلک کتنے ٹائم میں جھپکتی ہے بھائی، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لاؤں گا. اور انہوں نے لا بھی دیا، وہ لا بھی دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی. سلیمان علیہ السلام بھی تو لا سکتے تھے، لیکن قرآن جو ہے نبی کے برکت سے ولی کی طاقت بتانا چاہ رہا ہے نا. اب پلک جھپکتے تخت آ گیا. اچھا ایک بات اور، حضرت آصف، یہ تفسیر مجھے نہیں ملی، اگر آپ کو ملے گی تو مجھے بتانا، میری معلومات میں اضافہ ہوگا. برکاتی صاحب کو بھیجنا، وہ مجھے بھیج دیں گے. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ بلقیس کا تخت تو یمن کے کس محلے میں ہے، کس گلی میں ہے، کس علاقے میں ہے، ایڈریس کیا ہے، کچھ نہیں، کوئی تفصیل نہیں ملتی. اس کا مطلب یہ کہ آصف کو اتنا علم تھا کہ جہاں سے تخت لانا ہے گلی کون سی ہے، محلہ کون سا ہے، علاقہ کون سا ہے. اور حضرت آصف بھائی گئے اور آئے، اگر ایک قدم بھی اٹھا کے پیچھے کرتے تو پلک جھپک جاتی، لیکن وہاں کھڑے کھڑے گویا کہ انہوں نے لا دیا. اب آپ مجھے بتائیں، قرآن اب ان کی شان بیان کرتا ہے کہ آصف میں اتنی طاقت کہاں سے آئی. آصف میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو کتاب کا علم عطا کیا. آصف میں یہ جو طاقت ہے کس وجہ سے ہم نے اس کو، بس اینڈ ہو رہی بات، توجہ، ہم نے اس کو کتاب کا علم عطا کیا. ہم نے آصف کو اتنی طاقت جو مل گئی کس وجہ سے؟ کتاب کا علم. آصف کو کون سی کتاب کا علم تھا؟ کیونکہ اس وقت تو کتاب اللہ قرآن تو تھا نہیں، تو کس کتاب کا علم تھا؟ تو ماننا پڑے گا حضرت آصف امتی سلیمان علیہ السلام کے. اور کتاب کون سی ہے اس دور میں؟ زبور ہے. زبور داؤد علیہ السلام کی زبور ہے، ان کے والد پر وہ نازل ہوئی تھی. اگر آصف جیسے ولی کو زبور جیسی کتاب ملے تو آصف میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ پلک کے جھپکتے تخت بلقیس لا کر کے رکھ دیتے ہیں. اور شیخ عبد القادر جیلانی جو پلک کے جھپکتے مدد کرنے والے ہیں، وہاں زبور کا علم نہیں ہے، وہاں قرآن کا علم ہے. اور وہ حضرت سلیمان کے امتی نہیں ہے، جان سلیمان محمد الرسول اللہ کے امتی ہے. آصف صرف امتی تھے، بیٹا نہیں تھا، لیکن حضرت غوث پاک تو امتی بھی ہے اور شہید اور پیارے بیٹے بھی ہیں. ان کی طاقت اور قوت کا کتنا علم تھا غوث پاک کے پاس، قرآن کا کتنا علم تھا اس کے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی بنتے ہیں انگوٹھیاں پہننے سے، کپڑے چینج کرنے سے، ٹوپیاں چینج کرنے. ولی علم سے. غوث پاک کرتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، اپنی طرف سے کچھ کہوں گا ہی نہیں. غوث پاک کہتے ہیں میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا کیا. ہر علم والا ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی علم والا ہوتا ہے. یہ اور بات ہے جس کو ولی بناتے ہیں، کبھی کتابوں سے پڑھوا دیتے ہیں، کبھی نگاہوں سے پلوا دیتے ہیں، لیکن علم ضرور ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ایک جملہ سن لے، اگر بار پر گرا نہ گزرے. جب تم اپنی بیٹی کسی جاہل کو نہیں دیتے تو اللہ اپنی ولایت کسی جاہل کو کیسے دے گا؟ جب رشتہ آتا ہے تو پوچھتے ہو نا لڑکا کہاں تک پڑھا ہے؟ میرے بھائی بیٹی دینا ہے تو پوچھتے لڑکا کہاں تک پڑھا ہے؟ اللہ ولایت ایسی دے دے گا جو یزید اور یجید کہنے میں بھی فرق نہیں کرتے، وہ بھی ولی ہو جائیں گے. ذرا غور تو فرمائے نا، جو یزید کا نام لینے کا شعور نہیں رکھتے ہیں تو وہ کیسے ولی ہو جائیں گے میرے بھائی؟ اس لیے خیال کرنا. تو غوث پاک کو کتنا علم تھا. بس اینڈ ہو رہی ہے بات. سبحان اللہ، میرے غوث کی شان. یہ عنوان تو ایسا ہے ہماری زندگیوں، کچھ عنوانات ایسے جو زندگیوں کے عنوان. ہمیں جو ملا ہے، چاہے نجف سے، چاہے کربلا سے، چاہے مدینہ منورہ سے، واسطہ غوث پاک. اور غوث پاک تک جس نے پہنچایا ہے اس کو غریب نواز کہتے ہیں. الحمدللہ.
غوث پاک تقدیر بدلتے ہیں بھائی. اور مجدد الفسانی سرکار تو یہاں تک فرماتے ہیں جی کہ وہ تقدیر جو کوئی نہیں بدلتا ولیوں کی کائنات میں، وہ تقدیر بھی غوث پاک بدل دیتے. ہائے ہائے ہائے، جسے اللہ نے تقدیر بدل. میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. کوئی مانے تو صحیح، اصل چیز ماننے کی ہے. غوث پاک یہاں تک کہتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں تو اس کو ٹھوکر لگتی ہے تو میں اس کو سنبھالتا ہوں، اس کا سطر کھل جائے سطر ڈھانپ دیتا ہوں. ہمارے مرشد حضور اچھے میاں مہریروی کہا کرتے تھے غلام غوث اعظم بے کس و مستر نمی مانن، اگر مانن شبے مانن شبے دیگر نمی مانن. غوث پاک ہائے ہائے. جب ہمارے مرشد حضور سرکار حمزہ مہریروی رحمت اللہ علیہ نے یہ منقبت لکھی نا، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایما مددے، انتظار کرم تست منے، عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے. 17 مرتبہ عالم بیداری میں غوث پاک تشریف لائے اور میں حمزہ وہ منقبت سنا جو تم نے میری منقبت لکھی. اس کو وظیفہ بنا کر دیکھو، پھر اس کی برکتیں دیکھو. ہاں یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، لیکن صرف عقیدت کی بنیاد. عقیدت وہاں تک لے جاتی بھئی. عقیدت پھر عقیدت ہے، اصل چیز عقیدت ماننا. اصل چیز دیکھو، بہت بڑے لوگ ہونے کے بعد بھی اگر آپ کی عقیدت درست نہیں ہے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اور اگر آپ بہت چھوٹے ہیں اور عقیدت ہے آپ بہت کچھ ہو جاؤ گے. عقیدت اصل چیز ہے. عقیدت بڑی، میں نے کسی جگہ پر کہا تھا مثنوی شریف سے، مثنوی عقیدت بڑی چیز. ماننا، مانے بغیر کام نہیں بنتا، مانے بغیر کام نہیں. اللہ سے بھی بن عقیدت کے مانگو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے مانگو تو اللہ. مثنوی شریف مختصر پیش کر رہا ہوں خلاصہ. ایک چرواہا تھا، چرواہا، توجہ ہے نا، تھک تو نہیں گئے نا. ایک چرواہا تھا، وہ بکریاں چراتا تھا. اس کا گاؤں ندی کے اس پار تھا، بکری چرانے کے لیے اس پار آنا پڑتا تھا. ایک صاحب سے ملاقات ہوگی، میری طرح کوئی مقرر رہے ہوں گے آدھے ادھورے. اور کہا حضرت میں بہت پریشان ہوں. کہا کیا بات ہے چچا بتائیے، حضرت بتائیے کیا، بڑے میاں بتائیے کیا بات ہے. وہ کہا کہ وہ ندی کے پار آنا پڑتا ہے تو کشتی میں رکھ کے بکریاں لانی پڑتی ہے، تو روزانہ میرے سکے چلے جاتے ہیں، غریب آدمی میرے نقصان ہوتا ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ کشتی کا چکر چھوٹ جائے. اور سوچا یہ بڈھا جاہل ان پڑھ لگتا ہے، گمار لگتا ہے، کشتی کے بغیر کوئی دریا پار کرتا ہے، لیکن جان بھی تو چھڑانا ہے. کچھ ایسے پکڑ لیتے کہ چھوڑتے ہیں تو جان بھی چھڑانا. جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا ایک کام کرو، بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے، بسم اللہ شریف پڑھو، خود بھی چلو بکریاں بھی چل جائے گی، تمہیں کشتی کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ ان پڑھ تھا لیکن اس کے پاس یقین تھا، عقیدت تھی، عقیدت، یقین تھا. ایک بات یاد رکھنا، آپ کہتے ہیں اگر ہمارے بچے گرتے تھے نا تو دادی اماں کہتی تھی یا غوث المدد، اور بچے اچھے ہو جاتے تھے. دادی اماں کی عقیدت تھی. ہمیں بچپنے میں سکھایا جاتا تھا بیٹا جب گرو نا تو یا غوث کہا کرو. خدا کی شان، اس وقت تک شرک کی مشین گنیں اتنی ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو لیکن بچپنے میں ہم نے یا غوث کہنا کسی مقرر سے نہیں سیکھا، ہم نے یا علی کہنا کسی مقرر سے نہیں سیکھا، ہم نے یا غریب نواز کہنا کسی مقرر سے نہیں سیکھا. وہ ہماری نانیاں دادیاں تھی. جب ہمیں بولنے کا شعور نہیں تھا، پہلا نام اللہ کا بتایا، دوسرا نام رسول اللہ کا بتایا، اور تیسرا نام ہمارے کانوں نے جو سنا وہ بغداد کے دولہ حضور غوث اعظم دستگیر کا سنا ہے. سبحان اللہ. آپ آج یقین گیا ہے، ماؤں سے یقین گیا ہے، اس لیے مائیں وہ بول نہیں پا رہی ہے. یقین گیا ہے، شک میں پڑ گئے ہو تم، شک میں. یقین کر کے دیکھو، سب کچھ اللہ نے دیا، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا. ہمارا ایمان ہے اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے ان کو شان والا اس لیے بنایا کہ دیکھ لو جب عبد القادر کی یہ شان ہے تو قادر کی شان کا عالم کیا. یہ بات بہرحال کہہ دیا بسم اللہ پڑھو دریا کے پار ہو جاؤ. اس کا یقین تھا، ان پڑھ تھا، لیکن آج پڑھے لکھے ہو گئے نا، بہت کیڑے نکالنے لگے ہو. اللہ پڑھا لکھا ضرور رکھے لیکن یقین کے ساتھ. علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے. ہاں بہت شک نہ کرو. تو
بھولا بالا آدمی تھا، مچل گیا۔ مولوی صاحب نے کیا وظیفہ ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھا شام کو اور دریا پہ پیر رکھ دیا، چلتا چلا گیا، اس کے پیچھے بکریاں بھی چلتی، پار ہو گیا وہ، بڑا خوش ہوا، دعائیں دی، مولوی صاحب اللہ تجھے جزائے خیر دے، کیا میرے پیسے بچا دیے، آنا جانا اسی سے آنا جانا، خدا کی شان۔ ایک دن اسی گاؤں میں جانا تھا تقریر کرنے، مقرر صاحب کو کشتی الٹ دی گئی، دروازے وہ کنارے پہ کھڑے ہیں، انتظار کر رہے، سوچ رہے کوئی آتا ہی نہیں، اس دور میں کاروبار تو تھی نہیں، اور لینے لے جانے کے لیے بھی اتنے لوگ نہیں ہوتے ہوں گے، تو کھڑے ہیں دریا کے۔ ویسے مولانا روم مثنوی میں کچھ واقعات جو ہے وہ فرضی بناتے تھے عبرت کے لیے، ایسا مت سمجھنا کہ کوئی واقعی، تو بہرحال سمجھانے کے لیے تو کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، کوئی آئے تو لے جائے، کوئی آئے تو لے جائے، لیکن جائیں گے کیسے؟ بہرحال اور کشتی کا معاملہ تو خطرناک ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے پیٹ لے کر کے چلے گئے کچھ لوگ، پیٹ بولتے ہیں، بیٹ دادا کرمانی کے یہاں عرس میں، اور کار میں گئے تھے، پھر کشتی میں بیٹھ کر کے ادھر وہ ٹاپو پہ جاتے ہیں، میرا امامہ چھوٹ گیا، امامہ چھوٹا تو کسی نے کہا امامہ نہیں آئے گا آپ کا، وہ ٹوپے پہ تقریر کرو، تو میں نے کہا بھائی جس کا امامہ وہ دے دو، تو کہا رنگین ہے چلے گا، میں نے کہا سنت ادا ہوگی چل جائے گا، کوئی بھی کلر اولا دے۔ تو یعنی کشتی کا بتانے کا مقصد ہے، کشتی کا معاملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، آپ کو سب کچھ مل جائے گا لیکن کشتی بند ہو گئی ہے نا، ابھی آپ کو کشتی اب نہیں ملنے والی، اس لیے کوئی ادھر جائے گا بھی نہیں کمامہ لانے کے لیے۔ تو میں نے اسی طرح، وہ ایک بھائی نے دیا، کوئی نعت خواں تھے وہاں، انہوں نے دیا، میں نے اسی پہ تقریر کی۔ بہرحال تو اب اس دور، آج کے دور کا یہ حال ہے، تو اس دور کوئی آتا لینے، کوئی نہیں آ رہا۔ یہ جناب پیچھے سے آئے چروائے صاحب، اور مولوی صاحب نے ان کو نہیں پہچان، لیکن انہوں نے پہچان لیا۔ مولوی صاحب کیوں کھڑے ہو؟ بولے بابا کوئی کشتی نہیں ہے، ادھر جانا ہے، کام ہے۔ ارے کیا بات کر رہے ہو، آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا بسم اللہ پڑھو چلو، بسم اللہ پڑھو چلو، بسم اللہ میں بہت طاقت ہے۔ اور نہیں بھائی، ارے آپ ہی نے مجھے یہ وظیفہ بتایا تھا، دیکھو میں کیسے جاتا ہوں۔ بسم اللہ پڑھا، بڑے میاں بھی چلے اور ان کی بکریاں بھی چل دی۔ آ جاؤ آ جاؤ، نہیں بھائی، آخر کار بڑے میاں پھر آئے، کہا آؤ، بسم اللہ پیر کے قدم رکھا، 2 قدم ڈوبنے لگا، بڑے میاں نے ہاتھ کا سہارا دیا، کہا حیرت ہے، یہ وظیفہ آپ نے مجھے بتایا تھا، آپ مجھے کام آ گیا، آپ کے کام نہیں آیا؟ تو اس نے بہت حسرت سے کہا کیا کروں، علم تو کتابوں سے حاصل کر لیا ہے، تیرے جیسا یقین کہاں سے لاؤں، تیرے جیسا یقین کہاں سے لاؤں؟ علم کتابوں سے آتا ہے، یقین آتا ہے اللہ کے کرم سے، صرف اللہ کے کرم سے آتا ہے۔ یقین والے بنو، حضور شیخ الاسلام والمسلمین، کیا پیاری بات کہی، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ اگر شک کرو گے تو اگر مگر کرتے رہ جاؤ گے۔ بہرحال جو بات ہو رہی تھی پوری ہو جائے اختصار کے ساتھ۔ کیا علم تھا غوث پاک کے پاس قرآن کا؟ غوث پاک جب خطاب کرتے تھے 70 ہزار لوگ آتے، سبحان اللہ۔ اور یہ تاثیر کیسے پیدا ہوئی تھی وہ بھی سن لو۔ غوث پاک کہتے ہیں ظہر کی نماز کے بعد میں قیلولہ کرنے لیٹا ہی تھا، ابھی میں سویا نہیں تھا، قیلولہ کرنے لیٹا ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ مولا علی آئے ہیں، سبحان اللہ، اور مصطفیٰ جان رحمت آئے ہیں، دونوں کو دیکھا، اٹھ کر بیٹھا، سلام پیش کیا ہوگا جو بھی، سرکار نے فرمایا عبد القادر میرے بیٹے تم خطاب نہیں کرتے، تقریر نہیں کرتے؟ عرض کی نانا جان یہاں سب لوگ ایک سے ایک زبان دان ہیں، میں اجمی، میں ان میں کیسے تقریر کو؟ کہا ادھر آ۔ حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب ڈالا اور مولا علی کو اشارہ کیا بیٹے کے منہ میں آپ بھی لعاب ڈال دیں۔ مولا علی نے 6 مرتبہ ڈالا، تو غوث پاک نے عرض کی دادا جان، نانا جان نے تو 7 بار اور آپ نے 6 بار۔ کہا بیٹا نبی کی برابری نہیں کرنا، لعاب ڈالنے میں بھی انہوں نے 7 بار ڈالا، 6۔ پھر غوث پاک فرمایا کرتے تھے مجھے تقریر ایسے آتی تھی جیسے لوگوں کو الٹی آتی ہے، کہ کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں نے تقریر، جب مجھے لعاب مل، دیکھو کیا تاثیر کا ذریعہ تھا، جب مجھے لعاب مل گیا میں نے تقریر شروع کی۔ شروع میں نے تقریر شروع کی، چند لوگ تھے، پھر کچھ دنوں کے بعد میرا مدرسہ بھر گیا، پھر جامع مسجد میں تقریر شروع کی، جامع مسجد بھر گئی، پھر میرا ممبر اٹھا کر کے عیدگاہ لے کر کے گئے، 70 ہزار لوگ تقریر سننے کے لیے آتے تھے اس دور میں۔ اور جب غوث پاک تقریر کرتے تھے لوگ کپڑے پھاڑ دیتے تھے، وہ تاثیر تھی۔ کچھ لوگ چیخیں مار کر کے روتے تھے، کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے، کچھ لوگ انتقال کر جاتے تھے۔ اور غوث پاک جب خطاب کرتے تھے وہ تو پبلک سامنے ہوتی تھی، جنات اس سے زیادہ ہوتے تھے، اور پوری دنیا کے ولی
غوث پاک کا خطاب اپنی اپنی مقام سے سنتے تھے، اسی لیے غوث پاک جب خطاب کرتے تھے تو کہتے تھے 2 بار کہتے تھے الحمدللہ، پھر چپ ہو جاتے تھے، پھر الحمدللہ کہہ کے خود بش 2 بار الحمدللہ کہتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے 2 بار کیوں کہتے ہیں؟ کہا اس لیے جب پہلی بار کہتا ہوں نا الحمدللہ تو پوری دنیا کے اولیاء اپنا کام چھوڑ کر کے میرا خطاب سننے کے لیے اٹینشن ہو جاتے ہیں نا، بیٹھ جاتے۔ یہ اٹینشن میں کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ کہیں غوث پاک نے انگلش کب بول دیا، یہ بھی آپ پکڑتے، سمجھانے کی بات ہے نا، ہاں تھوڑی تھوڑی وضاحتیں کرنی ہوتی ہے نا۔ تو غوث پاک الحمدللہ پوری دنیا کے اولیاء، اور اس کا ثبوت بھی ہے، ایک مرتبہ سرکار غوث پاک کا امامے کا پیج کھل گیا، امامے کا پیج کھل گیا، جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے اپنے اپنے امامے ٹوپیاں اتار کے غوث پاک کے قدموں میں ادب کی وجہ سے ڈال دیا کہ مرشد کا امامہ کھل گیا۔ میں بھی جب یہ واقعہ بیان کرتا ہوں تو میں بھی کھول دیتا ہوں ادب کی وجہ سے، مرشد ہے۔ ہم لوگ کو تو یہ سکھایا گیا بے وضو بھی نام نہیں لینا۔ الحمدللہ غوث پاک مرشد کا کرم ہے، جب سے ہم نے وہ سنبھالا ہے، عبد القادر کبھی بے وضو نہیں کہا۔ جب بے وضو ہوتے ہیں تو غوث 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 کہتے رہتے ہیں، اور آپ کو بھی کہتا ہوں ادب کر کے دیکھو، ادب کر کے دیکھو پھر فیضان دیکھو۔ ہزاروں سال کی محنتوں سے وہ نہیں ملتا جو ادب سے ملتا ہے، جس کو جو ملا ادب سے ملا۔ بہرحال تو ہمارے مرشد لوگ بھی کھول دیتے تھے، ہم بھی کھول، تو سب نے ڈال دیا۔ جو لوگ دنیا بھر سے سن رہے تھے اولیاء، انہوں نے بھی ڈال دیا۔ غوث پاک نے درست کیا امامہ، اور میں اپنے امامے اٹھا لو، سب نے اٹھا لیا، ایک دوپٹہ رہ گیا، ایک دوپٹہ رہ گیا، لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ بھی چیز ہے۔ تو غوث پاک نے وہ دوپٹہ اٹھایا، کندھوں پہ رکھا، اور کندھے پہ ایک ہاتھ آیا، اور پھر اس نے دوپٹہ اٹھایا۔ کہا حضور یہ کیا؟ کہا وہ میری ایک بہن ہے ولیہ، وہ اپنے گاؤں میں بیٹھ کے سن رہی تھی، تم نے اپنے امامے ڈال دیے، تو چونکہ وہ تنہا تھی گھر میں تو اس نے اپنا دوپٹہ بھی قدموں میں ڈال دیا۔ یہ غوث پاک ہے، غوث پاک غوث پاک غوث پاک کہتے ہیں میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں، انی عالم و ما لا تعلمون کے رازوں میں سے ایک راز بن کر کے آئے ہوں۔ میرا راز آپ نہیں جانتے، میں آپ کا راز نہیں جانتا، اللہ کا راز کون بیان کرے گا؟ اور جب غوث پاک اللہ کے رازوں میں سے راز ہے تو وہ جس امام حسن اور امام حسین کے بیٹے ان کی شان کیا ہوگی، اور وہ جن کے بیٹے علی مرتضیٰ کی شان کیا ہوگی، اور وہ جن کے بھائی ہیں ہائے ہائے اخی رسول، جو وہ جن کے غلام ہیں، اس آقا محمد الرسول اللہ کی شان کیا ہوگی۔ بہرحال تو غوث پاک خطاب 70,000 کا مجمع، 400 لوگ لکھتے تھے، تقریر لکھنے بیٹھتے تھے، یعنی اس دور کی گویا کہ یہ ریکارڈنگ تھی، وہ ریکارڈ میں رکھنے کے لیے۔ ہاں آج لوگ انٹرنیٹ پر ناچتے ہیں کہ مجھے تو پوری دنیا سنتی ہے، میرے بھائی 900 سال پہلے میرے مرشد کو پوری دنیا سن چکی، بغیر انٹرنیٹ کے تمام اولیاء دنیا بھر کے، اس کا بھی یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا اللہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، جسے نہیں سمجھ میں آتا، ہم مانتے ہیں، الحمدللہ ہم مانتے ہیں کہ غوث پاک جب خطاب کرتے تھے پوری دنیا کے اولیاء سنتے تھے، الحمدللہ رب العالمین۔ بہرحال غوث پاک سب کی محفلیں سنی ہو گئی، سب کی محفلیں خالی ہو گئی، غوث پاک کیا 70,000 آئیں گے تو جائیں گے کدھر؟ اب کچھ لوگوں حسد میں جلنے لگے کہ ان کے یہاں سب جاتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی نہیں آتا، کیونکہ وہ تو رسول اللہ کا فیضان تھا نا، حضور کے لعاب کی برکت تھی نا، کرم کی بات کرم کی ہوتی ہے، وہاں کرم تھا، وہاں کرم تھا، اللہ اکبر۔ لوگ 70,000 آتے، سب کی محفلیں، کچھ لوگ حسد کرنے لگے، ان کو کیا آتا، ان کو کیا، جو بھی کہنا تھا۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں حسد نہیں، پروپیگنڈے کی وجہ سے غلط فہمی میں کہتے ہیں، تو اس غلط فہمی میں ایک بڑے بزرگ بھی تھے، امام علامہ الجوزی، بہت بڑے امام، اتنے بڑے امام کہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہے۔ کتابیں لکھتے وقت وہ جو قلم کاٹتے تھے نا، تو جو قلم کٹتا تھا اس پر ان کا پانی گرم کیا گیا، وصال کے وقت پانی گرم ہونے کے بعد بھی کٹا ہوا قلم محفوظ رہا، یعنی اتنا لکھا پڑا آدمی۔ غوث پاک کے یہاں ان کا ایک مرید پڑھنے جاتا تھا، ابن الجوزی کے یہاں، ابن الجوزی کے یہاں پڑھنے جاتا تھا۔ اور غوث پاک تو ایسے بھائی، جب غوث پاک بغداد شریف میں آئے نا، بہت سارے ولیوں کو کہہ دیا گیا کہ اب آپ نکل جاؤ یہاں سے، سورج طلوع ہو گیا ہے، تم نکل جاؤ اپنے اپنے علاقے۔ خود امام غزالی جس مدرسے میں غوث پاک پڑھنے گئے تھے نظامیہ میں، اس کے صدر مدرس تھے، بادشاہ ان کے پاس چل کے آتا تھا، لیکن غوث پاک کے آنے سے پہلے اشارہ ہوا آپ نکل جائیں، سورج طلوع ہو رہا ہے۔
سورج امام غزالی غوث پاک کے آنے سے پہلے نکل کے چلے گئے، ایران رہے پوری زندگی۔ وہ جو بغداد شریف میں آپ مزار دیکھتے ہیں وہ امام غزالی کے بھائی کا مزار ہے، امام احمد غزالی کا مزار ہے، امام محمد غزالی کا مزار ایران میں ہے۔ وہ بغداد چھوڑ چکے تھے غوث پاک کی آمد سے پہلے۔ یہ اپنے غوث کی شان سمجھو، امام غزالی جیسا علم کا سورج غوث پاک کے آنے سے پہلے بغداد چھوڑ کے جاتا ہے۔ یہ ہے غوث پاک، اللہ اکبر۔ سورج بہتوں کے اٹھے اٹھ کر کے ڈوب گئے، لیکن غوث پاک کہتے ہیں میرا سورج قیامت تک نہیں ڈوبے گا۔ کیوں نہیں؟ ارے یہ وہ محفل ہے، انہی کی محفل کا اتارا یہ محفلیں ہیں، یہ میرے غوث کا سب کچھ ہے، یہ اللہ کے اذن سے غوث کا سب کچھ ہے، یہ جو محفلیں سجتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ابن الجوزی اس قادری غلام کو کہتے تیرے پیر کو کیا آتا ہے؟ وہ تو صوفی ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں۔ بہرحال پروپیگنڈا ہوتا ہے، غلط فہمی ہوتی۔ وہ بولتے تھے، وہ بیچارہ قادری چپ چاپ سنتا تھا، استاد آ جاتا تھا چپ چاپ سنتا۔ ایک دن کہا حضرت یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں اس کو کچھ نہیں آتا، کبھی آپ نے ہمارے پیر کو کچھ تقریر کرتے سنا ہے ان کو؟ کہا نہیں سنا ہے۔ کہا بغیر سنے آپ کیسے بولیں؟ غلط پروپیگنڈا اب تک غلط فہمی کی وجہ سے۔ ایک بار آپ چلیے نظر اور چل کے مرشید کو ایک بار سن لیجئے، پھر آپ کو جو کہنا ہے کہیے۔ اب جو ابن الجوزی جیسا بندہ جب غوث پاک کی محفل میں کوئی بہت بڑا آدمی کسی آدمی کے یہاں جائے گا تو بہت اوپنلی تھوڑی جائے گا، اور غوث پاک کے یہاں گئے، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، چہرے پہ یوں چادر ڈال لی تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے، کیونکہ ان کے بھی سننے والے ادھر آ گئے تھے نا، چہرہ چھپا کے گئے اور جا کر ایک کنارے 70,000 کے مجمع میں بیٹھ گئے۔ اب غوث پاک خطاب کرتے تھے تو پہلا بندہ جو سنتا تھا وہ آخری بندہ بھی سنتا، یہ بھی کرامت تھی، بہرحال تو بیٹھ گئے۔ اچھا غوث پاک کی شان کیا تھی بتائے؟ وہ پہلے سے عنوان منتخب نہیں ہوتا تھا، آتے تھے قاری کو بولتے تھے آیت پڑھ، اب قاری کا موڈ، قاری جو آیت پڑھے غوث پاک کا وہی عنوان، غوث پاک کا وہی۔ ہم لوگ تو بھائی عنوان پہلے سے طے ہوتا ہے، پھر بھی جو ہے کدھر کدھر بھاگتے رہتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، پھر آدمی آخری میں کہتے ہیں یار عنوان پر تو بول نہیں سکا، آئندہ بلاؤ گے انشاءاللہ پھر بولوں گا اس عنوان پر، ایسا ہم لوگ بولتے ہیں۔ بہرحال حالانکہ عنوان کے ساتھ ہمیں انصاف کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ لوگ ذہن بنا کے آتے ہیں۔ پورا جلسہ امام حسین کا ہوتا ہے، ایک بار بھی امام حسین کا نام نہیں لیا جاتا۔ پورا جلسہ غوث پاک کا ہوتا ہے، ایک بار بھی غوث پاک کا نام نہیں لیا جاتا۔ پورا جلسہ صدیق اکبر کا ہوتا ہے، ایک بار بھی صدیق، یہ ظلم ہے، ایسا نہیں۔ یا تو عنوان نہ چھاپو، عنوان چھاپے ہو تو پھر اس پہ بولو۔ پبلک ایک مہینہ پہلے تیاری کرتی ہے نا جلسے کی، ہم ایک گھنٹہ پہلے ہی تیاری کریں، کم از کم اتنا تو کریں نا۔ ہاں، یہ آپ ہمارے جو میں کسی اور کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو ہمارے پیارے یہ اللہ والے بیٹھے جو مجھ سے جونیئر ہے، چھوٹی عمر کے خطبہ، ان سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے مجمع کا 1 گھنٹہ ضائع کیا ہے اور مجمع میں 1000 لوگ تھے تو 1 گھنٹہ ضائع نہیں کیا، آپ نے 1000 گھنٹے ضائع کیے۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں 1000 گھنٹے کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ ہاں، میں اپنے جونیئر لوگوں سے کہہ رہا ہوں، میں کسی اور کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو غوث پاک نے قاری کو کہا آیت پڑھ، اس نے آیت پڑھی، مرشد تخت پہ بیٹھ، ان کے خطاب میں خضر علیہ السلام بھی آتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی شان بڑھانے کے لیے کبھی کبھی تشریف لاتے، حضور علیہ السلام بھی شان بڑھانے کے لیے کبھی کبھی۔ ایک بار تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر آئے، غوث پاک کہتے ہیں میں نے دیکھا، میرے نانا کہتے ہیں موسیٰ تمہاری امت میں جیسا ولی ہے تمہاری امت میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ میری امت میں کیا، کسی امت میں جیسا ولی نہیں۔ یہ شان ہے مرشد غوث پاک، میرے مرشد، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالات، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے مرشد کی۔ غوث پاک میرے آقا تیری عظمتوں پہ قربان۔ یقیناً بغداد سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ اللہ کے شہروں کو آپ دیکھتے ہیں، اللہ کے شہر کیا کہا تھا، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں، دنیا کے شہر نہیں۔ اگر دنیا کے شہر کہتے تو کیا سمجھتے، دلی دیکھ رہے ہیں، بمبئی دیکھ رہے ہیں، کلکتہ دیکھ رہے ہیں، بغداد دیکھ رہے ہیں، یہ دمشق دیکھ رہے ہیں۔ کیا کہا، اللہ کے شہروں کو۔ اللہ کے شہر تو ذرے ذرے میں بسے ہوئے ہیں، اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے۔ غوث پاک ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے مرشد دیکھ رہے ہیں، اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے دیکھ رہے ہیں۔ ارے جب چوٹی کو اللہ 3 میل دور کے فاصلے سے دکھا سکتا ہے تو اللہ اپنے ولی غوث اعظم کو نہیں دکھا سکتا؟ اللہ کے دکھانے کی بات ہے۔ یہ اور بات ہے چوٹی کا دیکھنا تو آپ مان گئے، ولیوں کا دیکھنا کب مانو گے؟ ہمارا عقیدہ ہے چوٹی کو بھی اللہ نے دکھایا، ولی اللہ کو بھی اللہ دکھاتا ہے۔ غوث پاک بیٹھے اور بیٹھ کر کے جو قاری نے آیت پڑھی تھی اس کا مطلب بیان کیا، اور مطلب بیان کر کے اس کی تفسیر شروع کی، 1 نمبر تفسیر۔
تو جو قادری تھا نا وہ دیکھنے لگا ان کو, تو ابن الجوزی نے کہا میں جانتا ہوں تیرے پیر نے کوئی نئی بات نہیں, کیونکہ جو لاتے ہیں نا لوگوں کو تو جب اچھی تقریر ہوتی ہے تو خوش ہوتے ہیں, یار دیکھو ہمارے مولانا ہمارے پیر نے کتنی اچھی بات کی. تو جو دوسرے کو ساتھ لاتے تو سوچتے متاثر ہوا کہ نہیں ہوا, ایسا سوچتے ہیں نا. بلکہ کبھی کبھی لاؤ تو ڈر لگتا ہے, اللہ حضرت آج موڈ میں رہے اچھا تو ٹھیک ہے نا, ورنہ اس کو لایا ہوں پکڑ کر کے اتنا سنبھال کر, دیکھ ہمارے حضرت کیا بولتے تھے, اس نے بھی تو ایسے ہی بول کے لایا ہوگا نا. تو دیکھا ہاں میں کوئی نئی بات نہیں کی. ہاں دوسری تفسیر بیان کی مرشد نے, قرآن کی آیت کا دوسرا معنی بیان کیا. ابن الجوزی نے کہا وہ بھی جانتا ہوں. تیسرا بیان کیا وہ بھی جانتا ہوں. چوتھا بیان کیا. اس طرح غوث پاک نے ایک آیت کے 11 معنی بیان کیے. 11 تک کہتے رہے جانتا ہوں سر ہلا کر. جب 12ویں پڑھی تو پھر قادری نے دیکھا سر جھک گیا. 13ویں پڑھی تو اور جھکا. 14ویں پڑھی تو اور جھکا. ملا علی قاری لکھتے ہیں 40 تفسیریں ایک محفل میں غوث پاک نے بیان کی ایک آیت کی. اتنا علم قرآن پہ اتنا علم قرآن, 40 تفسیر بیان کی. اور جب 40 مکمل ہوئی تو کہا ارے جو بیان ہوا تھوڑا ہے, جو رہ گیا بہت زیادہ ہے. اب قال کو چھوڑو, یعنی لکھی ہوئی باتوں کو چھوڑو, قال کو چھوڑو, حال کی طرف آؤ, ظاہر کو چھوڑو, باطن کی طرف آؤ. پوری محفل میں ہنگامہ, کوئی کپڑے پھاڑ رہا ہے, کوئی چیخ رہا ہے, کوئی زمین پہ گر گیا ہے, ہنگامہ ہے پوری محفل میں, وشت میں ہے. وہ قادری دیکھنے لگا ابن الجوزی کدھر ہے. جب دیکھا تو وہ غوث پاک کے قدم پکڑ کے کہہ رہے مرشد مان گیا, آپ کو مان گیا, اس لیے کہ زندگی بھر پڑھا کر کے 11 سے آگے نہ بڑھ سکا. جس کے لیے کہہ رہا تھا کچھ نہیں آتا, وہ ظاہر کے 40 بیان کر کے کہتا ہے تھوڑا ہے. اب بتاؤ جب حضرت آصف کو زبور کا اتنا علم تھا تو ان کی روحانیت اتنی بڑی تھی, جس کو قرآن کا اتنا علم ہو اس کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع, چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. ہماری نسلوں کو ان بزرگوں کے در کا سچا غلام رکھے, انہی کی محبت میں جلائے, انہی کی محبت میں موت عطا کرے, انہی کی محبت میں اٹھائے. قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے, یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا, غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ. غوث اعظم کا ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو, کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا, کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے. ایک اعلان